بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. آمنت بالله صدق الله العظيم. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبارِ راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی طٰہٰ. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں گزارش کرتا ہوں سفید چھڑی مرکز کے عمران حسین سے کہ وہ تشریف لائیں اور گلہائے عقیدت بحضور سرور کونین پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. عمران حسین. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں. حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں. انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود پر. انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود
پر تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، پہنچ کے سدرا پہ روح الامین کہنے لگے، پہنچ کے سدرا پہ روح الامین کہنے لگے، یہاں سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں، یہاں سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں۔ آئے عقیدت بحضور سرور کونین نچھاور کر رہے تھے جناب عمران حسین۔ مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہنے کے لیے میں پاکستان ایسوسی ایشن آف دی بلائنڈ سرگودا کے بانی ڈاکٹر شیخ محمد اقبال سے درخواست کرتا ہوں، اس سے پہلے چند الفاظ ان کے لیے۔ بینائی سے محرومی کے بعد جب شیخ اقبال کو ایمرسن انسٹیٹیوٹ فار دی بلائنڈ شیراں گیٹ لاہور میں ابتدائی تعلیم کے لیے داخل کرایا گیا تو ان کے والد صاحب کے استفسار پر ایک استاد محترم نے کہا کہ یہاں پر یہ کرسیاں بننا سیکھ لے گا اور روزی کما سکے گا، جبکہ اس ننھے طالب علم کے ذہن میں اس وقت بھی منزلوں سے کہیں آگے جانے کا حوصلہ اور جذبہ بیدار ہو چکا تھا۔ بقول شاعر، سورما جس کے کناروں سے پلٹ آتے ہیں، میں نے کشتی کو اتارا ہے اسی پانی میں۔ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ آغاز سفر میں ہی جس کے ارادے اس قدر بلند ہوں، پھر کیوں نہ منزلیں اس کے سامنے سجدہ ریز ہوں، لیکن یہ تو راہ نورد شوق تھا، منزل کیسے قبول کرتا۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں پر یقین رکھنے والا، سماجی بہبود کے میدانوں سے ہوتا ہوا، علم و ادب کی دنیاؤں کی تسخیر کرتا ہوا، اب بھی خوب سے خوب تر کی تلاش میں سرگرداں ہے اور دعا گو ہے، میری سوچوں کو بینائی عطا کر، میرے جذبوں میں رنگ زیست بھر دے، میں یک موسم میں جم جاؤں نہ یارب، میرے قلب و نظر میں آگ بھر دے۔ تشریف لاتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر شیخ اقبال، تمغہ امتیاز۔
گرامی قدر مختار مرزا صاحب، عزیز محترم عثمانی قمر عثمانی صاحب اور دیگر احباب جن کا مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ آئے ہیں، کچھ ایسے ہوں گے جنہیں ابھی معلوم مجھے نہیں ہوا ہوگا. میں نے اپنے کئی دوستوں سے کہا، پر زندگی انسان کو جکڑے ہوئے ہے، اتنی مصروفیات ہے کہ شاید سانس لینا بھی دشوار ہو جاتا ہے بعض اوقات. بہرحال میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. مرزا صاحب، آپ کا آنا ہمارے لیے انتہائی خوشی کا باعث ہے. آپ کے بارے میں میں نے بہت کچھ سن رکھا ہے، لیکن یہ شاہی زیر دام آ نہیں سکا. مجھے یقین ہے کہ آج یہ کہ اچھا آغاز ہوگا، اور قمر عثمانی صاحب انہیں بتائیں گے. قمر عثمانی صاحب میرے چھوٹے تیسرے بھائی جاوید اختر کے کلاس فیلو ہیں. جاوید جو اللہ کو پیارا ہو چکا ہے، تو ان کو میری کوششوں کا، اس فیملی کی کوششوں کا خاصا علم ہے. میرے والد یہاں اسکول نمبر 1 میں ٹیچر تھے، سرگودھا میں، پہلے خوشاب میں تھے. تو جب ان کے 3 بچے بلائنڈ ہوئے اور ایک بیٹی بلائنڈ ہوئی تو ان پر کیا بیتی ہوئی، اس کا اندازہ رضا صاحب آپ کر سکتے ہیں. اور میں نے اپنی کئی کتابوں میں یہ ذکر کیا ہے. ایک بار وہ بڑے متدین تھے، نماز روزے کے پابند تھے، اللہ پہ بھروسہ رکھتے تھے، لیکن پتہ نہیں انہیں کیا ہوا کہ انہوں نے ارادہ کر لیا کہ وہ خودکشی کر لیں گے. اور رات کو جب وہ اٹھ کر کہیں جانے لگے تو میری مدر نے انہیں کہا، کہاں جا رہے ہو؟ انہیں روک لیا، مجھے اٹھایا. میری اس وقت عمر 8-9 سال کی. تو پتہ چلا کہ وہ کہنے لگے کہ میں تو زندگی سے برداشتہ ہو چکا ہوں، بیٹا تمہارا کیا بنے گا؟ تمہارے تو آگے سے لوگ نوالا چھین کر لے جائیں گے. لوگ تو مجھے یہ کہتے ہیں کہ تمہارے یہ کسی پاپ کی وجہ سے تمہاری اولاد نابینا ہوئی ہے. میں تو جینے کے قابل نہیں رہا. مجھے پتہ نہیں کیا تھا، 8-9 سال کی عمر میں ایک فکرہ ہو گیا، جملہ ہو گیا، ابا جان آپ کی خودکشی دراصل ہماری خودکشی ہوگی، ہم کیا کریں گے؟ آپ کو ہمیں سنبھالنا ہوگا، ہمیں کون سنبھالے گا؟ ان میں ایک ہمت آئی، ہم نے سفر شروع کر دیا لاہور اسکول میں، جو نابیناؤں کے لیے اسکول تھا. وہاں جب میں گیا، وہاں نابینا لوگ ٹیچر تھے، اور نابینا بچے اتنے مستعد، اتنے ہوشیار، سو انرجیٹک، سو انرجائز، so optimistic that I was stunned. I thought blindness is nothing. When teachers are so empowered with confidence, when students are so jovial, glee and happy, how could one say that blindness is something which can terrify? اس نے ہمیں ڈرانا بند کر دیا. اور میں نے کہا ہے اور میں کہتا ہوں، that school for the blind restored my eyesight. These are not the eyes which only see. The eyes are those which feel, which develop, which forge ahead, which strive forward, which never hesitate, which never pant for breath. They keep going, they keep moving. تو وہ یہ جذبہ ہمارے نابینا اساتذہ نے پیدا کیا. یہ بات ہے سن 1956 سے لے کے 1960 کی. پھر مجھے ایک عام اسکول میں داخل کرا دیا گیا. میں نے میٹرک پرائیویٹ کیا، BA کیا، FA کیا، MA کیا، MA انگلش میں کیا. یہ بڑی لمبی کہانی، میں اسے طویل کرنا نہیں چاہتا. میں آپ کو وہ کتابیں اپنی دے دوں گا، مرزا صاحب اور قمر صاحب اور باقی احباب بھی جو لینا چاہے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کشتی کس بھنور سے گزری ہے میری زندگی کی، اور کس طرح میں نے جینا سیکھا ہے، اور کس طرح میں کامیاب ہوا ہوں اپنی زندگی میں. میں MA میں نے کیا، اور اس وقت یہ تصور تھا ہی نہیں کہ کوئی نابینا گورنمنٹ سروس میں آ سکتا ہے. نو پروویژن ان سول سروسز رول. بٹ وین یو آر دیئر، وین یو کین گیٹ یور سیلف asserted, then ways are there. وہ گورنر موسیٰ تھے، ان سے ملاقات ہو گئی. انہوں نے کہا تم نے MA انگلش کر لیا، 5ہی پوزیشن لی پنجاب یونیورسٹی میں، جو کہ پورے پنجاب میں ایک یونیورسٹی ہوتی تھی.
کون ہے تمہیں جاب نہیں دے گا. آئی گاٹ دا جاب. آئی واز دا فرسٹ ٹو گیٹ دا جاب اینڈ آئی جوائنڈ گورنمنٹ کالج سرگودا ان 1968. تو وہ سفر لیکچرر بن کے ختم نہیں ہوا. دیٹ کنٹینیوڈ. میں پڑھتا رہا, میں نے ایم فل کیا, میں نے پی ایچ ڈی کیا, اور ایم فل میں میں فرسٹ کلاس فرسٹ تھا. لیکن جو شخص اپنے لیے کچھ کر لیتا ہے, جیسے میں نے کر لیا, ایم بی کر لیا, پی ایچ ڈی کر لیا, 26 کتابیں لکھ لی, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. مزہ تو تب ہے کہ گرتے کو تھام نہیں سکتے. وہ جو عذاب مجھ پہ ٹوٹا تھا, اگر اس عذاب نے مجھے انسان نہیں بنایا ہوتا تو میں بالکل انسان نہیں بنتا. دیکھیے, اپنے لیے تو ہر شخص جیتا ہے. مجھے احساس ہے کہ نابینائی ہوتی کیا ہے. مجھے معلوم ہے کہ میرے باپ پہ کیا بیتی تھی, اور میں آپ کی شبہ خناشی کروں گا مرزا صاحب اور احباب, یہ شاید بات میں نے کبھی, مجھے اللہ نے اتنا نوازا ہے ذاتی طور پہ کہ میں اس کا شکریہ ادا صرف اسی صورت میں کر سکتا ہوں کہ میں کچھ دوسروں کے لیے کروں, وہی کچھ کروں جو میرے لیے میں نے اپنے لیے کیا. تو میرا بیٹا ایک اچھی جاب کرتا ہے فوجی فاؤنڈیشن میں, پلانر ہے 4 فیکٹریز کا. میری بیٹی انگریزی کی پروفیسر ہے گورنمنٹ کالج لاہور میں. ایک میری بیٹی یہاں جاب کرتی ہے. اور بالکل اللہ کا اتنا کرم ہوا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. میں اب تک فعال ہوں. اب بھی سی ایس ایس پی ایم ایس کے بچے اور بچے اب مجھ سے پڑھتے ہیں. جانے کتنے لوگ ڈپٹی کمشنر اور کمشنر بنے, اگر جب بیچارے مصروف ہو گئے ہیں, کوئی بات نہیں, میں نے معاف کر دیتا ہوں. تو بات یہ ہے, ایک واقعہ میں آپ کو ضرور سنانا چاہتا ہوں, آپ اس سے احساس ہوگا کہ بلائنڈنس ہوتی کیا ہے. میری اپنی نواسی جو ایم اے انگلش ہے, ایک کالج میں پڑھاتی ہے, اور میری بیٹی جو وہ بھی ایم اے انگلش ہے, لاہور گورنمنٹ کالج میں پڑھاتی ہے. کوئی ایسا انجیکشن اس کو لگا, کسی ڈاکٹر نے لگا دیا, کوئی کسی کے الرجی تھی. یہ بات ہے کوئی 1 سال پہلے, کہ اس کی بینائی ختم ہو گئی. آل آف اے سڈن شی لاسٹ ہر سائٹ. You can't imagine how desperate she was. اس کا ایک بیٹا ہے چھوٹا سا 2 سال کا, کہتی میں اس کو بھی نہیں دیکھ سکوں گی. وہ روئے چیخے. میں نے کہا بیٹے میں تو 8 سال کی عمر میں بلائنڈ ہو گیا تھا. نہیں, مجھے میری آنکھیں واپس کر دو, نہیں مجھے مار دو. How terrible it was. But when we went to the doctor, they told that it was a temporary transitory phase. یہ ٹیکہ غلط لگ گیا. And she got her eyes back. She's totally all right now. لیکن مجھے بتائیے کہ اس پہ میں اسے بڑا سمجھاتا رہا کہ کوئی بات نہیں, ہو جاتا ہے, میں بھی تو ہوں, کوئی فرق نہیں پڑتا, میرے بھائی بھی ہیں. لیکن میری تمام نصیحتوں کا, میری تمام باتوں کا میری بیٹی کی بیٹی پہ, میری نواسی پہ جو کہ ایم اے انگلش ہے, کوئی اثر نہیں ہوا. She knew no reason. She could listen to no reason. تو یہ نہ ہوتی. 2 چیزیں ہوتی ہیں جب آپ بلائنڈ ہو جاتے ہیں یا معذور ہو جاتے ہیں. یا تو آپ بالکل سبمٹ کر جاتے ہیں, آپ ہاتھ پھیلا لیتے ہیں, دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں. اور جناب مرزا صاحب بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ نابیناؤں کو اور نابینا بنا دیتا. لے جی حافظ جی یہ پیسے لے لو, جاتے جوتوں کو. میں نے کئی بار کہا کہ جو کچھ آپ کو دینا ہے بھائی تم این جی او کو دو, تاکہ انہیں یہ احساس نہ ہو کہ کوئی بھیک دے رہا ہے. لیکن ان کی تربیت کرنا ظاہر ہے آسان نہیں ہے. یہ معاشرہ ایک تو اس لیے ہائے ہوئی کر کے ہمیں کمپلیکس کا شکار کیا, انفیریٹی کمپلیکس کا, اور ایک ان کو ذاتی طور پر بند کر کے انہیں کوششوں سے روکا. جناب والا اب بھی عجیب بات ہے, میں آپ کو بتاؤں, میرا دل دکھتا ہے. I am wounded, I am highly harassed. I can't imagine کہ نابیناؤں کو جابس دی گئی ہیں, گورنمنٹ نے دی ہیں, اور ہمارے بھی کوئی 35 نابیناؤں کو جاب دی گئی. لیکن جاب کیا ہے, کرسی پہ آرام سے بیٹھ جائیے, جب مرضی آپ آ جایا کریں, چلے جایا کریں, مہینے میں 1 بار آ جایا کریں, تنخواہ نہیں. You are paralyzing the potential of the blind people. What type of salary is that? لیکن اس معاشرے کو شاید آپ وہ کہتے ہیں ان کو اگر تنخواہ دے دیں گے تو ہماری وزارت پکی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ جو ہوا
غریبوں کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، اور اللہ کے بندو غریبوں کو اپاہج کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کبھی نہیں کرے گا، کبھی نہیں کرے گا۔ آپ انہیں پاؤں پہ چلنا سکھاؤ گے، آپ ان کو آگے بڑھاؤ گے، خیرات نہیں دو گے، ان کو یہ احساس دلاؤ گے کہ تم اپنی روزی خود کما سکتے ہو جیسے کہ ہزاروں لوگ کما رہے ہیں۔ ہمارے اس ادارے سے تقریباً 2000 لوگ ایسے ہیں جنہیں اچھی جابس بھی ملی ہیں، اور ان میں سے 20 تقریباً کالج کے لیکچررز ہیں پاکستان میں۔ تو کچھ ہے جو اپنی کرسیاں ہیں، آپ کرسیاں بن کر کھا لیجئے، محنت کیجئے، ہاتھ سے کام کیجئے، گولیاں بیچ لیجئے، مگر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پہلے اس ہاتھ کو کاٹ دیجئے۔ جو کسی کے سامنے میں نے زندگی میں یہی کچھ کیا دوستوں، میرے نابینا دوست بھی بیٹھے ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں۔ میں جب پڑھتا تھا کالج میں تو میں ایک دفعہ ایک اینک لینے کے لیے گیا، انہوں نے مجھے کہا کہ صاحب لے اینک، پیسے میں نہیں لوں گا۔ میں نے کہا آپ اپنی اینک کو واپس پکڑیں، یہ میں سچ بول رہا ہوں بالکل۔ کسی کے پاس کپڑے سلوانے گئے، جی آپ سے پیسے نہیں لینے، کیوں جی ہم یتیم مسکین ہیں کیا؟ یہ میں کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں، وہ فیس نہیں لیتے بعض اوقات، میں کہتا ہوں کیا کر رہے ہیں آپ، جو دے سکتے ہیں اس سے تو لیں۔ یہ معاشرہ عجیب و غریب معاشرہ ہے، ہماری تھنکنگ بڑی عجیب و غریب ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے یہ تنظیم سر 74 میں سٹارٹ کی تھی، 79 میں اس کی رجسٹریشن ہوئی تھی، اور اس وقت سے ہم لگے ہوئے ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ جو ہمارے پاس خود پڑھے تھے انہوں نے کہا یار یہ تو اچھا کام ہے، ایک دفتر لے لیتے ہیں، کہتے ہیں میں نابیناؤں کی تنظیم بنا کیا، اور کچھ لوگ جنہیں معلوم نہیں ہے وہ ان کی مدد بھی کرتے ہیں اور وہ عیاشی کرتے ہیں۔ دس از ہائیلی کنڈیمنیبل۔ آپ نابیناؤں کے نام پر نابینا بھی اکٹھا کرے گا تو وہ جہنم میں جائے گا، وہ کبھی وہ خوش نہیں رہ سکتا۔ آپ ان کے نام پر لینا چاہتے ہیں جو مصیبتوں میں شکار اور پھر داد عیش دینا چاہتے ہیں۔ یہ میں نے مرزا صاحب سے جان بوجھ کے، اور بھی کاش کہ آج روٹری کلب تمام ہوتا، میں استدعا کروں گا جناب مرزا صاحب سے کہ کبھی روٹری کلب کے احباب کو یہاں دعوت دیجیے، وہ یہاں آئیں۔ میں نے وہاں انہیں خطاب تو کیا تھا، انہوں نے مجھے آنری ممبر روٹری بنایا ہوا ہے، لیکن شاید میں انہیں کنونس نہیں کر پایا۔ اچھے لوگ ہیں وہاں سارے، بڑی محبت کرتے ہیں، مجھے بڑی عزت دیتے ہیں۔ تو آپ سے درخواست یہ ہوئی کہ اگر یہ شاہی زیر دام آ ہی گیا ہے، آپ کی خدمات سے سارا سرگودہ واقف ہے، خواتین کے لیے، جوانوں کے لیے، محنتی لوگوں کے لیے، آپ ہمہ وقت آپ اور آپ کی بیگم صاحبہ، ان کو میں بلانا چاہتا تھا، لیکن خواتین چونکہ میں نے زیادہ یہاں جو بلائی نہیں تھی، تو کس وقت انشاءاللہ پھر اس کا اہتمام کریں گے۔ آپ ہماری سرپرستی قبول کیجیے، ہمارے ساتھ چلیے، اور لوگوں کو کہیے کہ ہمیں اس ادارے کو چلانے کے لیے تقریباً 5 لاکھ روپیہ مہینے کا خرچ کرنا پڑتا ہے۔ ٹیچرز ہیں، ان آپ بلائنڈ کو چلانے کے لیے ڈرائیور ہے، چیزیں کک ہے، جہاں تقریباً میں ویسے ہی بتا رہا ہوں 200 کلو دو بوریاں آٹا تقریباً مہینے کا استعمال، سب اللہ کا کرم ہے، وہ دیتا ہے۔ اس میں آپ ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم نے منتھلی ڈونرز بنائے ہوئے ہیں، کوئی مہینے کے جتنے بھی اس کی استطاعت ہوتی ہے وہ دیتا ہے، اور ہمارے لوگ جا کے کلیکٹ کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال اس میں ہماری بات کیجیے، اور آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ یہاں آئے ہیں، اور قمر عثمانی صاحب آپ کو اللہ تعالیٰ صحت دے، آپ بڑے بیمار رہے ہیں تو اللہ آپ کو صحت دے، بیماری کوئی چیز نہیں ہوتی، آپ ہمت کریں، بیمار تو سب آدمی ہوتے ہیں، تکلیفیں بھی آتی ہیں، لیکن پھر ہمت ہو۔ یہ ابھی نسیم الغنی صاحب جو ہمارے کمپیئرنگ کر رہے تھے، یہ 40 سال سے میرے ساتھ، یہاں ایک تنویر صاحب ہے جو یہ سارا کام کرتے ہیں، یہ بھی 20-25 سال سے میرے ساتھ، جتنے دوست ہیں بڑے پرانے ہیں یہاں۔ ہمارے جنرل سیکرٹری فراست محمود نہیں آئے نا، ان کی بہنوئی کی ڈیتھ ہو گئی۔ اچھا وہ ہمارے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں ظفر، وہ سنا ہے کہ وہ ادھر
اس پہ کام کرتے ہیں, ایئر بیس پہ کام کرتے ہیں. 2 اور ہے وہاں صورت تالے لگے ہوئے ہیں گیٹس کے, کمیونیکیشن کا مسئلہ ہیں نکلنا مشکل ہے وہاں سے. تو دیکھ تو وہ نہیں آئے, کچھ اور لوگ نہیں آ سکے. تو ہم لیکن چلیے, اور شہر کے دوستوں تو میں نے کہا تھا, لیکن اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا, راحتیں اور بھی ہے بس کی راحت کے سوا, بس وہ اور راحتیں تلاش کرتے ہیں. میں چونکہ ساری زندگی میں نے پڑھایا ہے, آج مجھے کہے تو میں سارا دن لیکچر دے سکتا ہوں, مگر اتنی تاب سننے والوں میں کہاں سے آئے گی. لیکن یہ بھی ہوتا ہے, زیادہ باتیں کرنے سے بہتر یہ ہے کہ چند باتیں ریلیونٹ کی جائے. میں آپ کا بہت ممنون ہوں کہ آپ تشریف لے آئے. آپ کے لیے مصروف انسان ہے. لاسٹ ٹائم بھی آپ کو ہم نے دعوت دی تھی, آپ شاید لاہور جا رہے تھے. تو اور اب آپ یہاں, بڑی لمبی تاریخ ہے اس کی, کیونکہ اتنا عرصہ اب تقریباً 50 سال ہو چلے. ہم انشاءاللہ ڈائمنڈ جبلی اس کی بنائیں گے. تو اور میری عمر اب 81 سال ہوا چاہتی ہے. تو مجھے ابھی ایسا لگتا ہے کہ ابھی تو میں نے کام شروع کیا. I never get worried. اس میں پریشانی کی کیا بات ہے. انسان دیکھیے, کوئی بوڑھا ایج سے نہیں ہوتا, کوئی جوان 20 سال کے بوڑھے میں نے دیکھے, 90 سال کے جوان میں نے دیکھے. اچھا, نعمان اپنا ہاشمی صاحب آ گئے. آپ کو خوش آمدید. باجوہ صاحب آپ کو خوش آمدید. اور یہ یونیورسٹی ریڈیو کے دوست ہیں ہمارے, مومن ہاشمی صاحب تو میری آواز ہے, مالک آپ کو سلامت رکھے سر. میرا ساز بھی ہے. تو باجوہ صاحب کا تو مقصد کا کام ہی ہے دنیا کے لوگوں کے, مجبور لوگوں کی مدد کرنا. آپ آ گئے ہیں, بہت اچھا ہوا. اور پھر یہ جب یہاں آتے ہیں, ان کا پروگرام رات کو ہوتا ہے ادھر یونیورسٹی ریڈیو کا, شام 7 بجے. وہ 1 گھنٹہ ہماری باتیں کرتے رہتے ہیں. تو باقی دوستوں کو بھی میں نے کہا تھا, لیکن پھر کہتے رہیں گے کہ وہ شعر میرا ہے نا, منزلوں کی بات چھوڑو کس نے پائی منزلیں, ایک سفر اچھا لگا, ایک ہم سفر اچھا لگا. تو ہم تو سفر میں ہیں, سفر کرتے جائیں گے, لوگ ملتے جائیں گے. بہت شکریہ. میں گزارش کرتا ہوں جناب جمشید قادری صاحب, پروڈیوسر ریڈیو پاکستان سرگودا, وہ تشریف لائیں, نعت رسول مقبول پیش کریں. اور فراست محمود, جنرل سیکرٹری پاکستان ایسوسی ایشن آف دی بلائنڈ سرگودا کے بہنوئی کی ڈیتھ ہوئی ہے, ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کروائیں. جمشید قادری صاحب. آج کی اس بزم میں مجھ ناچیز کو مدعو کرنے پر اپنے انتہائی مہربان محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر شیخ محمد اقبال صاحب اور ان کی تمام تنظیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس اتنی اچھی محفل میں اور ایک نیک مقصد کے لیے قائم ہونے والی محفل میں مجھے حاضری کا موقع عطا کیا. اور اللہ کے حضور بھی دعا کرتا ہوں کہ جو بھی احباب خلوص کے ساتھ اس محفل میں آئے, اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول عطا فرمائے. قبلہ پروفیسر صاحب کے لکھے ہوئے کلام سے چند اشعار پیش کرتا ہوں. ان کی حمد باری تعالیٰ ہے, ایک حمد کے چند اشعار, اس کے بعد نعت کے بھی 2-3 اشعار پڑھوں گا. تو مجھے انہوں نے صرف مدعو کیا, خود اپنا کلام پڑھنے کے لیے نہیں کہا. یہ میں اپنی مرضی سے اور اپنی محبت سے, اپنے شوق سے ان کا کلام پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلے حمد کے چند اشعار. میری قسمت میرا راستہ لکھ دے, میری قسمت میرا راستہ
لکھ دے اپنے دل میں میری وفا لکھ دے کوئی شیطان کوئی فرشتہ ہے کوئی شیطان کوئی فرشتہ ہے مجھ کو انسان میرے خدا لکھ دے مجھ کو انسان میرے خدا لکھ دے میری قسمت میرا راستہ لکھ دے اور ایک صحرا ہوئی حیات میری ایک صحرا ہوئی حیات میری کوئی بادل کوئی ہوا لکھ دے کوئی بادل خواب غفلت میں مبتلا ہستی میری آنکھوں کو جاگتا لکھ دے میری آنکھوں کو جاگتا لکھ دے جان لیوا نظر کی بے کیفی جان لیوا یہ انہوں نے اپنا حال دل لکھا ہے کہ جان لیوا نظر کی بے کیفی کوئی رنگوں کا سلسلہ لکھ دے کوئی رنگوں کا سلسلہ لکھ دے اور زیست کا ورق خالی ہے زیست کا ورق خالی ہے جو بھی ہو اب تیری رضا لکھ دے میری قسمت میرا راستہ لکھ دے اور نعت پاک
بڑا خوبصورت کلام. میں کیوں نہ کہے جاؤں صدا نعت رسالت، میں کیوں نہ کہے جاؤں صدا نعت رسالت، جذبوں کی عبادت میرے لفظوں کی عبادت، جذبوں کی عبادت میرے لفظوں کی عبادت، ہر شام و سحر شہر ضیاء بار نظر میں، ہر شام و سحر شہر ضیاء بار نظر میں، سورج کبھی مہتاب تیرے دید کی حسرت، سورج کبھی مہتاب تیرے دید کی حسرت، جب دل میں ہو روشن تیرے الطاف کا سورج، جب دل میں ہو روشن تیرے الطاف کا سورج، آنکھوں کو کہاں اور کسی شے کی ضرورت، آنکھوں کو کہاں اور کسی شے کی ضرورت، اور ایمان میرا ان کے محبت کا کرم ہے، دیتی ہے ہر ایک لمحہ میرے روح شہادت. اور شعر سنیے. شیطان کی چالوں سے ہے بچنا میرا دشوار، شیطان کی چالوں سے ہے بچنا میرا دشوار، اے میرے خدا میرے نبی میری حفاظت، میں کیوں نہ کہے جاؤں. اور آخری شعر. راتوں کی لٹی نیند دلوں کا گیا آرام، راتوں کی لٹی نیند
کا گیا آرام دامن میں میرے ڈال دے تسکین کی دولت دامن میں میرے ڈال دے تسکین کی دولت میں کیوں نہ کہے جاؤں صدا نعت بہت خوب جمشید قادری صاحب. کلام ہو ڈاکٹر شیخ اقبال کا اور خوبصورت آواز جناب جمشید کاظمی کی اور خوبصورت طرز ادا، تو کیوں نہ محفل میں وجد طاری ہو جائے. اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے آج کی تقریب کا آغاز ہوا تھا. نعت رسول مقبول پیش کی گئی اور وطن سے محبت کے لیے میں گزارش کرتا ہوں انصر علی کو کہ وہ تشریف لائیں اور ملی نغمہ پیش کریں. میرے وطن. میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں. میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں. محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں. میرے وطن میرے وطن میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں ایسے. میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں ایسے. خزاں سے تجھ کو بچا کے رکھوں، بہار تجھ پہ نثار کر دوں. خزاں سے تجھ کو بچا کے رکھوں، بہار تجھ پہ نثار کر دوں. میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں. محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں. میرے وطن میرے وطن میں تیری محبت میں موت آئے تو اس سے بڑھ کر نہیں ہے خواہش. تیری محبت میں موت آئے تو اس سے بڑھ کر نہیں ہے خواہش. یہ ایک جاں کیا ہزار ہوں تو ہزار تجھ پہ نثار کر دوں. یہ ایک جاں کیا ہزار ہوں تو ہزار تجھ پہ نثار کر دوں. میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں. محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں. میرے وطن میرے وطن. خوبصورت ملی نغمہ پیش کر رہے تھے جناب انصر علی، اور میں جناب اعجاز راج صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی محفل میں. اور سر کے ایک اسٹوڈنٹ جناب انصر علی بھی موجود ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں.
اب میں درخواست کرتا ہوں سفید چھڑی مرکز کے ایڈمن آفیسر تنویر احمد سے کہ وہ سفید چھڑی کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ تیرے وجود کی نس نس سے آنکھ جھانکے گی، تیرے وجود کی نس نس سے آنکھ جھانکے گی، اگر ہے ذوق تماشا نظر کی بات نہ کر۔ کچھ اور بڑھ گئے ہیں اندھیرے تو کیا ہوا، کچھ اور بڑھ گئے ہیں اندھیرے تو کیا ہوا، مایوس تو نہیں ہے طلوع سحر سے ہم۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہر سال 15 اکتوبر سفید چھڑی کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس دن کا آغاز 1964 کو ہوا تھا، جب اقوام متحدہ نے پہلی مرتبہ سفید چھڑی کو نابینا افراد کے لیے بطور امید اور سہارا منتخب کیا، جس کے بعد ہر برس اس دن کی مناسبت سے سرکاری اور غیر سرکاری تنظیموں کی جانب سے آگاہی اور سیمینار اور ریلیوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ دن منانے کا مقصد نابینا افراد کو درپیش مسائل اور مشکلات کے متعلق معاشرے کو آگاہی فراہم کرنا ہے، تاکہ عام لوگوں کو یہ باور کروایا جا سکے کہ بصارت سے محروم افراد بھی تھوڑی سی توجہ کے ساتھ ذمہ دار اور مفید شہری ثابت ہو سکتے ہیں۔ بے نواؤں کا جو سہارا ہے، بے نواؤں کا جو سہارا ہے وہ محبت کا استعارہ ہے، جو زمینوں پہ پھول بوتا ہے، آسمانوں پہ چاند تارا ہے۔ ہم سبھی ایک گھر میں رہتے ہیں، ہم سبھی ایک گھر میں رہتے ہیں، کیا ہمارا ہے کیا تمہارا ہے۔ سفید چھڑی نابینا افراد کی بے بسی اور محتاجی کی علامت ہے، تاکہ اسے دیکھنے والے افراد ان کی ہر ممکن مدد کریں۔ سفید چھڑی کے حامل نابینا افراد کو راستہ بتائیں، ان کو پہلے گزرنے دیں۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں نابینا افراد کی تعداد تقریباً 3.5 کروڑ سے زائد ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ 2050 میں یہ تعداد 3 گنا بڑھ سکتی ہے۔ اس وقت جنوبی ایشیا میں 1.17 کروڑ افراد آنکھوں کے مرض کا شکار ہیں، جبکہ مشرقی ایشیا میں یہ تعداد 60,20,000 ہے، اور جنوب مشرقی ایشیا کی 30,50,000 آبادی متاثر ہے۔ پاکستان میں تقریباً 20 لاکھ افراد بینائی سے محروم ہیں، جبکہ پاکستان میں جزوی طور پر نابینا افراد کی تعداد تقریباً 60 لاکھ ہے۔ پاکستان کی 17% آبادی شوگر کی شکار ہے، جو اندھے پن کی ایک اہم وجہ ہے، جس سے آنکھ کے عدسے کے متاثر ہونے یعنی آنکھ میں موتیا جانے کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ پاکستان میں نابینا افراد کو کارآمد شہری بنانے سرکاری اور نجی ادارے موجود ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارا ادارہ سفید چھڑی مرکز بھی ڈاکٹر شیخ محمد اقبال کی سرپرستی میں اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے سر انجام دے رہا ہے۔ ہم سوشل ویلفیئر سرگودا کے تمام عہدیداران کے بے حد ممنون ہیں کہ انہوں نے ہر مشکل وقت میں ہماری رہنمائی کی۔ سفید چھڑی مرکز برائے نابینا افراد میں ہمارے پاس BA کے 2 لڑکے ہیں، شاہد علی اور عمران حسین، محسن شہباز انصر علی FA کے اسٹوڈنٹ ہیں، افتخار حسین، عامر شہزاد، وسیم عباس میٹرک کے ہیں، اور علی حمزہ شوکت یہ 9th کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ میٹرک اور 9ویں کلاس کے لڑکوں کے علاوہ پرائمری اور حفظ قرآن کے بچے بھی زیر تعلیم ہیں۔ بڑی کلاسز کے بچوں کے لیے ہم نے ایک سائٹڈ ٹیچر کا اہتمام کیا ہوا ہے، جو بچوں کو پڑھاتا ہے اور دیگر بچوں کو نابینا ٹیچر بریل سکھاتا ہے۔ دستکاری میں کرسیاں بننا اور چارپائیاں بننا بھی سکھایا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں کمپیوٹر کلاسز کا اہتمام ہے، جس میں کمپیوٹر کی ابتدائی ٹریننگ دی جاتی ہے، اور ایک بریل ایمبوسر موجود ہے جس پر کمپیوٹر کی مدد سے بریل میں کتابیں منتقل کی جاتی ہیں۔ ریکارڈنگ کا بھی اہتمام ہے، جس میں کورسز کی کتابیں ریکارڈ کی جاتی ہیں تاکہ بچے سبق آسانی سے یاد کر سکیں۔ ادارے میں پک اینڈ ڈراپ کے لیے گاڑی کا اہتمام ہے، جس میں سروس فری دی جاتی ہے، بچوں کو کھانا فری دیا جاتا ہے اور 2000 روپے ماہانہ وظیفہ بھی دیا جاتا ہے۔ یہ سب اللہ کے فضل سے مخیر حضرات کے تعاون سے ممکن ہو رہا ہے۔ نابینا افراد کے معاشرتی مسائل پر توجہ کی اشد ضرورت ہے۔ تعلیم کا دستور، روزگار کی فراہمی اور صحت کی دیکھ بھال ان کی اولین ضروریات ہیں۔
نابینا افراد کے حقوق کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. بہت شکریہ. جناب تنویر احمد سفید چھڑی مرکز سرگودا کا مختصر تعارف پیش کر رہے تھے. اب نابینا دوستوں کی نمائندگی کے لیے میں گزارش کرتا ہوں جناب محسن شہباز سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں سفید چھڑی کے حوالے سے، آج کے دن کے حوالے سے. جناب محسن شہباز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسط واجب الاحترام اساتذہ اکرام، معزز مہمانان گرامی اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آج کا یہ پروگرام اس ادارہ کے احاطہ کے اندر سفید چھڑی کے عالمی دن کے حوالے سے منایا جا رہا ہے. اسی موضوع پر مجھے گفتگو کرنے کا موقع دیا گیا ہے. تو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ میرے نہایت ہی محترم سینئر بھائی تنویر صاحب نے بڑے احسن انداز اور علمی گفتگو سے ہم سب کو روشناس کروایا ہے. تو میں بھی یہاں سے شروع کروں گا کہ اس کا آغاز جو 1964 سے منایا جا رہا ہے، اور اسی طرح سرکاری و غیر سرکاری اداروں میں بھی ہر سال اس کو منایا جاتا ہے. اور اس کا منانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ بلائنڈ افراد کا مستقبل سنوارنے کے لیے ایسے سیمینار کا اہتمام کیا جائے جس سے بلائنڈ کے جو ضروریات ہیں، جو حقوق ہیں بلائنڈ کے، ان کو پورا کیا جائے اور ان کو جتنے بھی شہری معاشرہ ہے اس کی توجہ اس طرف دلائی جائے. نابینا جس طرح پروفیسر شیخ اقبال صاحب ہمارے ہیں، انہوں نے اس دور میں پڑھائی شروع کی جب بالکل کوئی پڑھائی کا اتنا لوگوں کو علم نہیں تھا، اور اس دور میں جب ضروریات بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی، اس دور میں انہوں نے یہ تعلیم کا آغاز کیا. اور ابھی اس وقت ہمارے ادارے میں، اور جس طرح یہ ہمارا ادارہ 50 سالوں سے یہ کر رہا ہے، اس وقت تو بلائنڈ کے پاس بہت سی فیسلٹیز ہیں. جس طرح ہمارا ادارہ بھی ضروریات مہیا کر رہا ہے، جس میں پک اینڈ ڈراپ اور کتابیں، کمپیوٹر سکھایا جاتا ہے بریل کے حوالے سے، اور کرسیاں بننا، چارپائیاں بننا، اس طرح یہ سکھایا جاتا ہے. یہ ہمارا ادارہ فرائض سر انجام دے رہا ہے، اور جس میں 15 سے 16 اسٹوڈنٹ زیر تعلیم ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ میں بھی اس ادارے میں زیر تعلیم ہوں پچھلے 6 سے 7 سال سے، اور اس میں سیکنڈ ایئر کا طالب علم ہوں. تو الحمدللہ بہت اچھا پڑھایا جا رہا ہے. ان سیمینار کا مقصد یہی ہے کہ بلائنڈ کا جو مستقبل ہے اسے سنوارنا، بلائنڈ کو نوکریاں دینا، اور بلائنڈ کے حقوق جو ہیں وہ احسن طریقے سے اپنانا. بہت شکریہ. تقریب کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے مہمان جناب اعجاز راج صاحب ہمارے پاس تشریف لے آئے ہیں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ مختصراً اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب اعجاز راج صاحب. سفید چھڑی دے بارے میں گل یہ کرنی ہے کہ عالمی سطح تے سفید چھڑی دے جتنے جھنڈے گڈے ہوئے یا جو بھی ہے، سانو دے نال کوئی سروکار نہیں. جو کام سفید چھڑی دا سرگودا چ ہو رہا نا جی، اسی تے اس دے یقین کرو دل و بجانب جڑا ہے نا اس دے شکر گزار ہیں ڈاکٹر شیخ اقبال صاحب دے. اور جڑی سفید چھڑی ہے نا سر، اس دے بارے گائے بگائے ساڈے پروگرام دے وچ بھی گل بات ہوندی رہندی ہے. میں سفید چھڑی دے جتنے طالب علم اس ادارے دے یا اس دے جتنی انتظامی ہیں، میں انہاں دا فین ہاں. لیکن ساڈی خوش قسمتی ہے محمد شاہ اعجاز راج دی کہ اے سارا جتنی سفید چھڑی دا جتنا سسٹم ہے ساڈا فین ہے. محبتاں نے انہاں دی مختلف کالاں جدوں آندیاں بڑی دل نو خوشی ہوندی ہے کہ پچھلے پروگرام کچھ جس وقت سیلاب آئے یا اس وقت گل بات ہو رہی آئی تو سفید چھڑی دا بھی ذکر ہویا. تے گل یہ کیتی گئی کہ جی جدوں سیلاب آیا ہے نا، کسے گھر دے وچ سب تو پہلے گھر لڑیا، سامان انہاں دے سامنے لڑیا، پھر کئیاں دے بچے لڑ گئے، ماں باپ لڑ گئے، ایون کتھوں تک کہ کوئی ایک آدھ بندہ رہ گیا اور انہوں بچا لیا گیا. جدوں بچا کے تے انہوں کیمپ دے وچ لیاندا، کیمپ دے وچ لیا کے تے انہوں جناب بڑے خوبصورت کھانے جڑے نے پکا کے ساڈی گورنمنٹ بھی اور مختلف مخیر حضرات جڑے انہاں پیش کیتے. میں شاہ صاحب اور تے سوال کیتا، میں آکھیا شاہ جی جس بندے دا سب کچھ چلا گیا ہے
ਉਹਦਾ ਘਰ ਲੁੜ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਲੁੜ ਗਿਆ, ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਲੁੜ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਗੇ ਮੁਸਲਮ ਜੋ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਗੋਸ਼ਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਮੁਰਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਓ, ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਢਾਰਸ ਬੰਦਾਓ, ਧੀਰ ਬੰਦਾਓ ਉਸਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੁੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਭਾਈ हैं इंशाअल्लाह, तेरा ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਫਸੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਦਾਰੇ ਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਖਾਣਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਸੂਸੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵਾਸਤੇ ਮੁਖੱਯਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਕਿ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਅੱਧ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲੈ ਲੈਣ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੱਯਰ ਨੇ 2 ਬੱਚੇ ਲੈ ਲੈਣ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਾਟ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਹਿਬ ਤੌਫੀਕ ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਭਜੀਏ, ਲੱਖ ਅਸੀਂ ਨਸੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਅੱਪੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਵੱਧ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਕਸਾਂ ਮੁਖੱਯਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰੇਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਵੀ, ਉਂਝ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦਾ, तो सानू इस इदारे ते तवज्जो देने की ज़रूरत है जी। बहुत मेहरबानी। एजाज राज साहब, हमारे इस इदारे का मोटो मैं समझता हूँ, या जो आजकल के लफ्ज़ों में कहा जाता है हैशटैग, वो ये होना चाहिए, 1 रुपया देने से 1 रुपया कमाना सिखाया जाए। तो इस तरह की हमारी कोशिशें इदारे की जो चल रही हैं, तो इस हैशटैग में या इसमें हमारी मदद करें। मैं गुजारिश करता हूँ, मास्टर शेख अरशद साहब तशरीफ़ ले आए हैं, मुख्तसरन जो है ना, क्योंकि प्रोग्राम थोड़ा सा तवील हो गया है, थोड़ा सा मुख्तसर अल्फाज में अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। जनाब शेख अरशद साहब। साहिब सदर, आज की पुरवकार और बहुत अच्छी तकरीब के साहिब सदर जनाब प्रोफेसर शेख इकबाल साहब और उनके साथ दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी और मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम। तो मैं शेख साहब का मुरीद हूँ। कोई 8-10 साल पहले मेरी इनसे मुलाकात हुई थी, तो हमारे स्कूल में आए थे एक दफ़ा। तो एक हमारे नबीना थे टीचर, उनको मिलने के लिए, तो मैं भी वहाँ मौजूद था। फिर इनसे जो इनकी मैंने गुफ्तगू सुनी, तो इनमें मुझे कशिश महसूस हुई इनकी गुफ्तगू से, इतनी जाज़ब गुफ्तगू थी। बाहर कैफ मैं फिर इनके ज्वाइन किया स्वेच इनके इदारे को, तो इनका बज़्म फ़िक्र के ख़्याल में भी मैं आता रहा। बहरहाल किस्सा मुख्तसर से अल्फाज में मैं ये बात कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, ये तो इदारा मैं देखकर इतना खुश हुआ हूँ ना कि तबीयत खुश होगी। पहले तो मुझे इदारा मिल ही नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से फिर एक सदरी वाले ने बताया कि गली में आप जाएँ, तो ये मेरे ख्याल इनका अपना ही आपका इदारा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नसीब करे। अच्छा, एक मैं मुख्तसर सी तजवीज़ दूँगा और उसकी तस्दीक भी मेरे पास मौजूद है, और मैं बता भी दूंगा, आप उस स्कूल को जाकर देख भी लेना कि उन्होंने बग़ैर फ़ंड को छेड़े इतना स्कूल में कोई 1 करोड़ रुपया लगा लिया उन्होंने। वो कहाँ से लिया 1 करोड़ रुपया, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, शेख साहब के जो शागिर्द हैं वो सिर्फ़ इनके शागिर्द नहीं, इनके मुरीद भी हैं शेख इकबाल साहब के। ये मैं दिली आपसे बात कह रहा हूँ, मैंने देखा है जब इनके शागिर्द यहाँ आते थे ना उधर बज़्म फ़िक्र ख्याल में, जब वो तकरीर करते थे, वो इनके पहले ये घुटनों को छूते थे, फिर कहीं आकर ना बैठते थे यहाँ। तो कहने का मेरा ये मकसद है, इनके बेशुमार शागिर्द गैर ममालिक में बसते हैं। देखो, उन गैर ममालिक का रुपया एक हमारे 300 के बराबर है, 350 या पाउंड 350 के बराबर। वो अगर हमें एक देंगे तो हमें 300 रुपये मिलेंगे, अगर वो 1000 अतिया करें ना तो हमारे 3 लाख बनते हैं। इसी तरह ने यही मिसाल गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 के मौजूदा जो प्रिंसिपल है वहाँ, उनका नाम है जवेद अफजल साहब। उन्होंने दुल्हन की तरह स्कूल को बना दिया।
और स्कूल का 1 रुपया भी नहीं फंड का छेड़ा यार, बाहर से उन्हें एड मिल गई। उन्होंने एक कमेटी बनाई, जो स्कूल के साबिक स्टूडेंट थे ना, जो बाहर विराजमान थे, ऑफिसर से गैर मुमालिक में, नॉट इन द कंट्री बट ओवर द अक्रॉस द कंट्रीज, और मुल्क के अंदर भी जो मौजूद थे अफसरान, उन्होंने उनकी एड की, मदद की। और वो स्कूल आप देखें, ईमान से देखने का काबिल है। मैं वहीं पढ़ाता रहा था, तो मैं सोचता हूँ काश मैं भी उस दौर में, या जावेद अफजल साहब वहाँ होते तो मैं भी वहाँ होता, लेकिन मैं तो अब रिटायर हूँ, स्कूल छोड़ चुका हूँ। बहरहाल मुझे भी वो बुलाते हैं वहाँ कोई मशवरे के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में उन्हें मशवरा देता हूँ। अच्छा, अब मेरा आपसे गुजारिश ये है, अब हमने स्टूडेंट ढूंढने हैं शेख साहब के, मेरे भी शायद उधर होंगे, मैं भी बीच में इंशाल्लाह शामिल होऊंगा। आप लोगों के भी बाहर जो है उनसे आप अतिया लें यार। वो उनका मैं कह रहा हूँ 500 देना हमारे 1.5 लाख के बराबर है, 500 देना अतिया तो उन्हें मुश्किल ही कोई नहीं। तो ये मेरी एक आजिज़ाना तजवीज़ होगी, ये थोड़ी सी कमेटी हम यहाँ बनाए, एक फ़ाल किस्म की कमेटी मुतहरक हो, तो ये कागज़ी कार्रवाई ना हो। यानी कि मैं भी ये कोई मीटिंग रख लेंगे, मैं बुलाऊँगा उन लोगों को, उन शागिर्दों को भी मैं दावत दूँगा, तो वो अपने भी शागिर्दों को। तो ये जो शेख साहब के जो मुझसे भी ज़्यादा मोहब्बत करने वाले इनके शागिर्द हैं, ये भी बाहर विराजमान होंगे, वो एड दे सकते हैं, अतिया दे सकते हैं, तो अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए मदद कर सकते हैं यार। ये अव्वल तो मस्जिद अल्लाह का घर काबिल सद एहतराम, फिर उसके बाद स्कूल का नंबर है, फिर हमारे अपने घर भी होते हैं। तो मेरी ये आज ज़ाना तजवीज़ होगी कि ये इसके बारे में कोई कमेटी बनाई जाए, तो मैं भी हाज़िर हूँ, जो भी मैं दे सका या मैं कायल कर सका इंशाअल्लाह ताला। तो मुझसे ज़्यादा एक्टिव लोग होंगे वो भी इसमें आएँ। तो यही ना मेरे आज ये गुफ्तगू आपसे, तो अल्लाह ताला ये आपकी आसानियाँ आपके लिए इदारे के लिए फ़रमाए, और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की फरमाए, और जैसे इनके शेख साहब के ज़ायम हैं अल्लाह ताला उनको पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। बस यही अल्फाज़ के साथ जाऊँगा। उड़ाकर अज़्म हिम्मत के परों पर परिंदे बालों पर का क्या भरोसा। मैं अपने घर के बंदे जनाब मोमिन हाशमी साहब और उन्होंने दरखास्त करना है कि वो तशरीफ़ ले आन ते अपने ख्यालात दा इज़हार। लख हज़ार बहार हुसन दी ओढ़क खाक सिमाणी, ला परी तजई मुहम्मद जग ते रवे कहानी। शेख साहब दा इस्तारा वफावां दा मुहब्बतां दे पैगंबर हैं। इन्हां जिहड़ा ये अदारा बनाया है, इस दे नाल मैं नाकारा लफ्ज़ नहीं आखांगा, थकियां हुई रूहां नूं हयाती देण दा यार करदे पैण। और बिलाशुबा मस्जिदां दी गल कीती गई है, तो अज एक मस्जिद मेरी है, एक तुहाडी है, एक फलाने दी, एक फलाने दी है। मसीतां साजियां नहीं रहियां। मैं यही आखांगा कि किसी पेट्रोल पंप ते वञो ना, तो उत्थे जिहड़ी मसीत है ना, वो शायद साडी साजी मस्जिद है। उत्थे कदी किसी नहीं पूछा कि हाँ भाई तू किस फिरके दा है। मसीतां अज साजियां नहीं रहियां, लेकिन शेख साहब ने जिहड़ा तरियाकली अख दे नाल ए अदारा बनाया, मैं अदा अजोकियां मसीतां नालों शायद बेहतर है। कोई कुफर दा फतवा ला देवे तो परवाह नहीं है। इस अदारे दे विच एक उस हस्ती नूं जिसनूं इल्म नहीं है कि मेरे सज्जे पासे की है, मेरे खब्बे पासे की है, मेरे पीछे की है, मेरे अगे की है, उसनूं शऊर दी तरियाकली अख इतनी कि दित्ती जाती है कि वो आने वाले समय दे विच, बल्कि मौजूदा दौर दे विच भी बहुत सारियां हस्तियां ऐसियां हैं कि मैं भी फ़कीर आदमी उन्होंने अपने उस्ताद का दर्जा देना हाँ। और ये सारा कमाल जनाबे डॉक्टर शेख इकबाल साहब का है। साडे विच एहसास जिहड़ा है वो मरदा वहिंदा है। असां लोकां 75 वरियां दे विच कमर्शल मंगते पैदा कीते ने, असां चंगे ज़हन पैदा नहीं कीते। शाह जी कह रहे हैं कि 1 रुपया देण दी बजाए 1 रुपया कमाण दा वल सिखाना जिहड़ा है ये धरती नूं होर सुखला करन वास्ते बहुत सोहना है। और जितने साहिब इस्तात लोग हैं, इस्तात तो हट के भी सवाद तां है कि सज्जा देवे तो खब्बे नूं पता ना लगे। लेकिन असी लोग जिहड़े हैं, असी खुद नुमाई दे शौकीन हैं। जदों
ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦ ਨੁਮਾਈ ਵਾਲੀ ਤਕਲੀਫ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਜ਼ੀਦ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੋਕ ਰਹਿਤਲ मेरे नाल जितने जुड़े हुए शोराए कराम हैं, जितनियाँ तंजीमां हैं, आर पार दखण परबत जिथे भी को मेरे ताल्लुक वाला है, उथे मैं इस अदारे की नुमाइंदगी हाँ। और मेरे वास्ते मान और आदर की बात है कि शेख साहब मेरे भी उस्ताद हैं और करीम मालक इहो जिहियां हस्तियां नूं ता तमें कयामत सलामत रखे। शेख साहब तुसी भी जीवो, ये अदारा भी जीवो। बहुत शुक्रिया। अब मैं गुजारिश करता हूँ रेडियो पाकिस्तान सरगोदा से आए हुए हमारे मेहमान जनाब सिब्तैन बलोच साहब, उनसे गुजारिश है कि अपने ख्याल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो प्रोफेसर डॉक्टर शेख इकबाल साहब, मुख्तार मिर्ज़ा साहब, उस्मानी साहब और सारे मेरे मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो यहाँ पे मौजूद हैं, आपको इस पुरवकार तकरीब में खुशामदीद भी कहते हैं और आपका शुक्रिया कि मुझे भी इस तकरीब में आपने दावत दी। सबसे बड़ी अहम बात, मेरे प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा ऐसे ब्लाइंड अफराद भी सुनते हैं और ज़्यादातर हाफिज़ हैं, बहुत ज़्यादा हैं, अभी वो यहाँ पे सामने नहीं आए, लेकिन वो ये कहते हैं कि हम रेडियो से बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत सी चीज़ें हमें, हमारे यहाँ पे हाथ खड़ा कर रहे हैं, मेरे हम लिसनर यहाँ पे मौजूद भी हैं, तो आपकी मोहब्बत है, बहुत से दोस्त हैं, आप हमारा प्रोग्राम सुनते हैं, आपकी मोहब्बत है। रेडियो पाकिस्तान ने हमेशा से ये अज़म बुलंद रखा और इंशाल्लाह जारी रहेगा कि हम आपकी आवाज़ बनते हैं और आप आवाज़ से ही सारी चीज़ों को समझ लेते हैं कि क्या चीज़ है। तो आपको और हमारा यूं ही समझें कि हम एक ही घर के दोनों बंदे हैं, हमें ये चीज़ समझनी चाहिए। अब जहाँ तक हमारे मुखय्यर हज़रात हैं, उनसे भी हमारी ये रिक्वेस्ट होगी, हम अपने प्लेटफॉर्म से भी इंशाल्लाह ये रिक्वेस्ट जारी रखेंगे कि आप लोगों का ये अपना इदारा है। मैं डॉक्टर साहब से बड़ा ही, कभी भी जब भी मैं इन्हें कॉल करता हूँ, कोई रेडियो रिपोर्ट के लिए, इकबालियात के लिए, किसी हवाले से भी जब इन्हें कॉल करते हैं, इल्म का ख़जाना हमारे शहर में मौजूद है, हम इनकी कदर नहीं कर रहे। मेरे लिए ये हमारे शहर का फ़ख्र हैं, हम सबको चाहिए कि इनको सपोर्ट करें और नेक काज है। देखिए आप सब, हम एक माशरे से भी मुझे गिला रहता है कि हम उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ नाबीना अफराद को ये समझ लेते हैं कि उन्हें जैसे 1 कॉइन दे दिया, 1 पैसे दे दिए, ऐसा ना कीजिए, उन्हें बराबरी की सतह पर लेकर आइए, क्योंकि ये हमारे भाई बहन हैं और अल्लाह ताला ने हर शख्स को कोई ना कोई क्वालिटी खूबी दी है। ये मुमकिन ही नहीं कि कोई किसी ऐसा शख्स हो कि जिसके अंदर कोई क्वालिटी ना हो। तो आपके अंदर भी जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत सी सलाहियतें रखी हैं और आपके कायद ख़ास तौर पर प्रोफेसर डॉक्टर शेख इकबाल जैसे हैं, तो मैं दुआ गो हूँ ये इदारा दिन रात तरक्की करे और जहाँ तक मुमकिन हुआ रेडियो पाकिस्तान आपकी आवाज़ बनते रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत अंदाज में जनाब सिब्तैन बलोच इज़हार ख्याल कर रहे थे और एक और रेडियो की आवाज़ बहुत अच्छे लिखारी जनाब अल्लाह यार सफरा साहब से गुजारिश है कि मुख्तसरन अपने ख्यालात का इज़हार करना। अल्लाह यार जलवा फरोजान स्टेज खलीदा मेरा तारफ जड़ा 1946 होया सी सब तो पहले, लेकिन वो सबर छड़ी आई सफेद नाई जी कि कोई तकरीबन 10 फुट लंबी आई, तूत दी और वो लचक आई। तो मस्जिद मकतब वाले जो उस्ताद हैं वो एक लम्हे बच्चियां बिठा लेंदे आन ते दूई लम्हे बच्चों तो उस छड़ी नाल कुटदे आन, वो सबर छड़ी आ सबर छड़ी। तो चलदे जिस वक्त सफेद छड़ी ते पहुँचे उस वेले बाल साढ़े भी सफेद हो चुके हैं, छड़ी भी सफेद है, लाजम मलजूम हो गए उससे। माशाअल्लाह 5 किताबां प्रोफेसर साहब दियाँ आ चुकियां हैं, लेकिन मैं जिस वक्त दिखाता वो पंजाबी का शेर पढ़दा तो मैंने उस वक्त अजीब महसूस होता। ना इशक नूं लीका लाई किताब है जी पंजाबी की, वो चल दिन देख के भी मैं हार गया, वो हारना मैनू मार गया। प्यार की हट्टी पाई सी, सारा माल उतार गया। हुण मैं तो नहीं समझ आती भी इन्हों का माल उधार गया या नकद विक रहा अज भी। माशाअल्लाह जी, मैं जिस वक्त इत्थे धंधे को आना शुरू किया तो मेरे जहन में एक बड़ी मुद्दत तो हैदर अली आतश ने शेर रहा, लेकिन मैं इत्थे आके वेख्या और इन्हों के इदारे ते और इन्हों ते सही बैठदा है। उन्होंने है सी जी हैदर अली आतश का, वो है सी जी 19 फरवरी 1946 को 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 19
बीमार रखा ने जी भूल जाते हो शायद जेल में हो गए। बस जी मतलब उम्र तक 86 साल उम्र हुई है। हाँ जी हाँ वो आना सी हूँ आपस में जो आना सी सफेद छड़ी का करिए, सफेद बाला का करिए, सफेद जेल का करिए। बहरहाल जिन्हें 5 किताबां लिखियां हैं उन्होंने इन्होंने किताबां से मैं तब से वाकई की दसा थे, लेकिन मैं लुत्फ आया इस वास्ते जो मैं पढ़ के कीते आए जी। सफ़र है शर्त आ गया सफ़र है शर्त मुसाफर नवाज बहतेरे हजार हा शजरे सायादार राह में। ये जनाब इन्हों के वो हाल इस हालत में गुजर रहे हैं। सिर्फ ते पंजाबी च आखिए तो मैं मोहम्मद हाशमी साहब वालों जरा गुजारिश करके करता रांझा तखत हजारे टुरे तो सही पैरा है स्याला का जंग हूँ ये दसो असी चलीए तो सही असी इस इदारे च आवीए तो सही हैं वो तो चले गए वो मुसाफर जड़े हैं ना जो अपनी मंजिल के करीब न असी अजे हूँ लंगोटे कसदे पे हैं भजने का फायदा तो कोई नहीं। अ तो किसी ने आखिए ना भाई किराना पहाड़ी नस लाया 100 बंदा भजे अद्धे हथ ला के आते पन तो दूए हजे घरों लंगोटा करते पन तुख तो कोई नहीं न बनता। लेकिन असी चलो इस उम्र के असी भी शेख साहब लंगोटा कसी बदलिया अल्लाह रहम करसी अल्लाह। जनाब अल्लाह यार सफरा अपने मखसूस अंदाज में अपने ख्यालात का इज़हार फरमा रहे थे। अब मैं जनाब जावेद बाजवा साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान ने ग्रामी और जितने भी स्टूडेंट बैठे ने शोरा कराम भी माशाल्लाह बैठे हुए ने ते सब तो अजीम हस्ती मेरे वास्ते सब तो वड्डे शेख डॉक्टर इकबाल साहब मैं उन्हों का शुक्रिया अदा करना कि उन्होंने खसूसी तौर पर मैनू भी दावत दी। तो अगर दावत जदों आ जाती है ना तो फिर उसके पिछे तुहाडा ना आने वाला बहाना जिहड़ा हुंदा ना वो नहीं चलता, क्योंकि जिहड़ा दावत देने वाला हुंदा वो तुहाडी इज्जत दे विच इजाफा करने वाला हुंदा है। वो तुहानू इज्जत तुहाडी जिहड़ी उसनू वधाउंदा है, उस दे नाल तुहाडी इज्जत वधदी है। तुसीं किसी जगह ते बुलाया जाता है तुहानू ते कोई अपना जितना भी तुहानू कोई ज़रूरी है कोई भी उसनू अपना फिर उसकी कुर्बानी तुहानू देनी चाहिए। जो मर्जी तुसी अपना कर रहे हो, लेकिन तुहानू इतने प्यार मुहब्बत दे नाल जदों किसी जगह ते बुलाया जाता है तुहाडी इज्जत दे विच उसनू इजाफा किया जाता है, ना कि तुहाडी इज्जत घटाई जाती है। इस दे विच थोड़ा जिहा ख्याल करना चाहिए। मैं बहुत सारे लोग वेखना कि उन्होंने बुलाया जाता है नहीं आते, तो मतलब ये थोड़ा जिहा सोचना चाहिए सानू कि इतना प्यार मुहब्बत दे नाल जिहड़ा कोई भी तुहानू बुलांदा है किसी जगह ते भी ना किसी अच्छे मकसद वास्ते बुला रहे होंदे ने तुहानू, तो उस दे विच हीले बहाने जिहड़े होंदे ने ये अच्छे नहीं होंदे। आना चाहिए। तो मैं तो शेख साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना। तो माशाअल्लाह इस इतनी उम्र दे विच बहुत सारा काम जिहड़ा कर रहे ने ये सानू नज़र भी आंदा है जगह जगह कि जिथे भी तुसी अपना नां आंदा सफ़ैद छड़ी दा ते साडे सरगोधे दे विच माशाअल्लाह सब तो ज़्यादा वड्डा नां शेख साहब दे इदारे दा नां आंदा है। और जितनी भी ये काम कर रहे ने बहुत ही अच्छा काम कर रहे ने। तो बाकी जिहड़े साडा काम बनदा असल च ते वो सानू करना चाहिए। मैं वेखना कि बहुत सारे लोग जिहड़े इस चीज़ दे साडे हकदार नहीं होंदे, वो अपना साडे पिछे पिछे फेरे होंदे ने जनाब दौड़ां लाइयां होंदियां ने। तो असीं यह नहीं वेखदे कि यह जिहड़ा बंदा या यह जिहड़ी फैमिली आई है ये हकदार इस चीज़ की है या नहीं है। असीं फटोफट जनाब अपना जेबा चों कढ के तो उन्होंने दे देने। जबकि तुहाडा काम है कि अपना परचोल करो, अपना वेखो ये जिहड़े साडे तक आए ने इन्हां दा बैकग्राउंड की है इस जी जी। क्योंकि मैं तो बहुत सारी मतलब इन चीज़ों वेख रहा हूँ तो कर रहा हूँ तो मैनू बहुत सारिया चीज़ां ऐसियां नज़र आंदियां ने कि असीं वेखदे कोई नहीं हाँ।
ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਔਰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਨਾ ਅਗਰ ਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਬੇ ਹਸੀਅਤ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਸਰਗੋਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਫੈਦ ਛੜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਦਾਰਾ, ਇਹ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੇਖੀ ਜਾਏ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਹਸੀਅਤ ਲੋਕ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਨਾਬ 2 ਨੰਬਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਹੌਲ ਇੱਥੇ ਦਾ ਵੇਖੋ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸੋ ਖਾਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣੇ ਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਵਧਣੀ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਕਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉੱਚਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸਮਝਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅਗਰ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਲਿਸਨਰ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਸਨਰ ਹੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਹੀ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾਵਨ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਵਨ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਇਕਰਾਮ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ FM 101 ਸਰਗੋਦਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਜਨਾਬ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਕੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शिकवाए ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। जो शम्मा सफ़ेद छड़ी मरकज़ पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड की सूरत में प्रोफेसर डॉक्टर शेख मोहम्मद इकबाल ने 1974 में जलाई थी। तमाम दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ, ख़ास तौर पे रेडियो से बहुत से दोस्त हमारे साथ आज तशरीफ़ लाए हुए हैं। तमाम दोस्त उस शम्मा को जलता रहने के लिए और शम्मा से शम्मा जलाने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। मैं सबका शुक्रगुज़ार हूँ। और हमने अगस्त 1991 में एक मैगज़ीन शुरू किया था जो कि अदबी पर्चा है, लेकिन नाबीना लोगों का क्योंकि तंजीम ने उसका आगाज़ किया था इसलिए उसका नाम भी हमने सफ़ेद छड़ी ही रखा। माहनामा सफ़ेद छड़ी हर माह छपता है, तो उसके लिए भी सब्सक्रिप्शन के लिए दोस्तों से गुजारिश है। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारे ख़ास मेहमान हैं आज के, उनका कि वो इन टाइम तशरीफ़ लाए और बहुत ज़्यादा वक्त दिया। हमने उनसे आज बहुत ज़्यादा वक्त ले लिया है, उसके लिए हम माज़रत खा भी हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा इंतज़ार की ज़हमत उठानी पड़ी है। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ रोटरी क्लब वालों का। लास्ट ईयर हमारे इजलास में बहुत सारे दोस्त थे, ख्वाजा फैसल साहब, इब्राहिम साहब और बहुत से दोस्त रोटरी क्लब से आए थे। तो आज मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि हमारे दरमियान जनाब कमर उस्मानी साहब रोटेरियन मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। जनाब कमर उस्मानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और इस इदारे का कि उन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। मैं जब आया था तो जहन में बड़ा मुख्तसर सा था कि रोटरी का तारुफ़ कराऊँगा और चला जाऊँगा, लेकिन यहाँ की बातें सुन के मुझे मेरे ख़यालात में इतनी तब्दीलियाँ आ रही हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। एक किस्सा मुझे याद आ गया। मैंने कहीं पढ़ा था कि एक शख्स एक सड़क के किनारे बैठा हुआ था, नाबीना था, और वो भीख मांग रहा था। तो उसने
کچھ دے جاتے تھے، بڑی مختصر تھا اس کا روزمرہ کا جو تھا وہ خرچہ نکلتا تھا۔ تو ایک بچی جو ہے یونیورسٹی کی، وہ وہاں سے گزری اور اس نے ایک کارڈ جو ہے وہ لکھا، اور اس پہ لکھا کہ یہ دن روشن ہے اور ہر طرف روشنی پھیلی ہوئی ہے اور میں اسے دیکھنے سے محروم ہوں۔ وہ جو چیز تھی وہ اتنی اٹریکٹ ہوئی کہ لوگوں نے بے تحاشا اس کی مدد کی۔ اچھا، یہ ایک سوچ ہے، یہ سوچ جو ہے ہمارے معاشرے کی کہ ہم لوگ کام کرنا چاہتے ہیں، ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ڈائریکشن نہیں ہمیں ملتی۔ اگر ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ تو میں آج بڑی مجھے خوشی ہوئی کہ ریڈیو پاکستان سے بہت سے لوگ تشریف لائے ہوئے ہیں، اور یہ آواز ہیں ہماری سوسائٹی کی، سرگودھا کی، اور میں مطلب ان کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ہم لوگ جو صاحب حیثیت ہیں، ہمیں یہ محرومی جو ہے نا، یہ کسی قسم کی بھی ہے، یہ بڑا ایک المیہ ہوتا ہے کسی معاشرے کا۔ تو میں ان کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی یہ محروم لوگ ہیں، ان کی آواز کو آپ لوگوں تک پہنچائیں۔ ہمارے لوگ ہمدرد ہیں، کرنا چاہتے ہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ان تک آواز نہیں پہنچتی، تو ان کی آواز آپ بن جائیں۔ میں کچھ چیزیں، پروفیسر صاحب سے میرا بڑا پرانا تعلق ہے۔ میرے تائے تھے مولانا علیف اللہ صاحب، وہ اسکول نمبر 1 میں عربی ٹیچر تھے، اور صبح کو وہ ایک جو ہے سیشن دیتے تھے جس کے اندر وہ اسلامیات کے حوالے سے کچھ احادیث اور کچھ وہ سبق دیتے تھے۔ تو میں اندازہ لگا رہا تھا کہ کم از کم انہوں نے اپنی زندگی میں 10,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ اپنا میسیج کنوے کیا، اور ان کے شاگردوں میں مطلب بڑے بڑے لوگ جو ہیں، جو پاکستان کے جو ہے صاحب حیثیت لوگ تھے، وہ ان کے شاگرد تھے۔ اور الادیہ صاحب جو پروفیسر صاحب کے استاد تھے، والد تھے، میرے وہ استاد بھی تھے، اور ان کا ایک بھائی جاوید، وہ میرا کلاس فیلو تھا۔ تو جب بھی میں ان سے ملتا ہوں، جب بھی ان کا ذکر آتا ہے، مجھے وہ اسمائلنگ فیس، شرارتی، وہ مجھے یاد آ جاتا ہے۔ ہم اس کے ساتھ بڑی شرارتیں کرتے تھے، اس کو چھیڑتے تھے، اور وہ ہمیں بالکل ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ یار یہ نابینا ہے۔ وہ اس کا جواب اتنے اسٹرانگلی دیتا تھا، میں آج بھی حیران ہوتا ہوں کہ ہم آنکھوں والے جو ہیں وہ چیز نہیں کر سکتے تھے جو وہ کرتا تھا۔ ٹیچر جو ہیں، ہمیں نہیں پتہ چلتا تھا ہم شرارتیں کر رہے ہیں، لیکن وہ اسمیل کر لیتا تھا، وہ بتا دیتا تھا کہ وہ استاد آ رہے ہیں، اور ہم سیدھے ہو جاتے تھے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ اگر کسی کی ایک صلاحیت چھینتا ہے تو اسے بے شمار صلاحیتوں سے نوازتا ہے۔ میں نے جتنے بھی بلائنڈز دیکھے ہیں، ان میں آپ سب لوگوں کے بھی قریبی عزیزوں میں سے کچھ نہ کچھ ہوں گے۔ میرے نانا جو تھے، میرے ایک تائے جو تھے، یہ میرے سامنے نابینا ہوئے، یعنی کہ وہ مطلب کچھ عرصے کے میں وہ نابینا ہو گئے، اور اس کے بعد ان کی جو حصیں تھیں، جن کو آپ چھٹی حص کہہ لیں، وہ ایک دم اتنے، میں حیران رہ گیا کہ یہ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ یار یہ کسی چیز، یہ محتاج ہو گئے ہیں، یا ان کو کچھ عرصے ان کو تکلیف ہوئی، اور اس کے بعد وہ ناک، میرے نانا جو تھے وہ کوئی عزیز و اقارب میں سے ملنے آتا تھا تو وہ ناک ٹٹولتے تھے اور پہچان جاتے تھے کہ یہ فلانے کا بچہ ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کتنا نوازتا ہے، کتنی صلاحیتیں عطا فرماتا ہے۔
تو کیونکہ بڑی تقاریر ہو گئی ہیں، ہر چیز جو ہے احاطہ ہو گئی ہے اس کے بلائنڈس کے حوالے سے. ایک تو میں اپنے پریزیڈنٹ مختار مرزا صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے روٹری یہ بلائنڈ کمیٹی کا پریزیڈنٹ بنایا ہے. تو میں انشاءاللہ دام درم سخن انشاءاللہ ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا، اور یہ بلائنڈ سوسائٹی، بلائنڈ ایسوسیشن اور خاص طور پہ یہ جو ادارہ ہے اس کو انشاءاللہ آپ سپورٹ کروں گا. میں تھوڑا سا مختصر سا روٹری کا تعارف کرا دوں. روٹری انٹرنیشنل، اس کا سلوگن ہے سروس ابو سیلف، اور ہر سال ہم ایک میسیج دیتے ہیں. تو جب میں پریزیڈنٹ تھا تو اس کا سلوگن تھا کریٹ ہوپ ان دا ورلڈ، اور ہم نے اس پہ کام کیا. تو یہ روٹری انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم پہ بھی اور سرگودا اور پاکستان لیول پہ بھی انشاءاللہ جو مجھ سے ہو سکے گا بلائنڈ ایسوسیشن کے لیے میں اپنا کوشش کرتا رہوں گا. روٹری انٹرنیشنل 2005 میں جو ہے وجود میں 1905 میں وجود میں آیا تھا، اور اس وقت 26 لاکھ سے زیادہ جو ہیں اس کے ممبر ہیں. اور جو یہ ادارہ مختلف مطلب ایجوکیشن پہ کام کر رہا ہے. آپ نے جو ہماری سب سے بڑی جو سروس ہے وہ ہے یہ پولیو ایک بہت موذی مرض ہے، اور اگر ایک بچہ جو ہے وہ اس کا شکار ہو جائے تو آپ اسیس نہیں کر سکتے کہ اس خاندان پہ کیا بیتتی ہے. وہ پوری زندگی وہ بچہ جو ہے نا وہ ان کی ذمہ داری بنا رہتا ہے. تو روٹری انٹرنیشنل نے یہ اس کے اوپر ورک کیا، اور الحمدللہ اس وقت پولیو جو ہے آلموسٹ دنیا سے ختم ہو چکا ہے. اور اس کے میجر ڈونر جو ہیں وہ ہم لاکھ برا کہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کام کرتے ہیں، اور اس میں بل گیٹ کا نام میں اس لیے لوں گا کہ آدھا بجٹ جو ہے وہ ڈونیٹ کرتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو روٹری جو ہے وہ معاشرے کو دے رہی ہے. روٹری پانی پہ کام کر رہی ہے، سبزے پہ کام کر رہی ہے، یعنی کہ گرین پاکستان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں میں. اور جو سرگودا روٹری کلب جو کلبز میں ہم نے اس کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، تو روٹری کلب ایک چھوٹا سا جو ہے ایک کلب ہے، اور اس کے جو گلدستے میں ہماری سوسائٹی کے 30 افراد، ہم زیادہ نہیں ممبرشپ بڑھاتے لیکن وہ ہیرا ہیں. ڈاکٹر صاحب ان سے ملے ہیں، ڈاکٹر صاحب کو پتہ ہے کہ ایک ایک شخص جو ہے وہ ایک پہچان ہے، وہ ایک سوسائٹی کا جو ہے ایک برائٹ ایک چہرہ ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ہماری جو ایفرٹس ہیں جس میں آپ سب بھی شامل ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں جو ترقی عطا فرمائے، ہمیں موقع دے کہ ہم بہتر سے بہتر خدمات ان کی کر سکیں. تو میں اپنے پریزیڈنٹ جو ہیں مختار مرزا صاحب، ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کل تک مجھے نہیں پتہ تھا کہ میں نے جانا ہے اس میں. ان کا فون آیا کہ بھائی وہ کل بلائنڈس کی جو ہے وہ سفید چھڑی کے حوالے سے ہے تو وہاں چلنا ہے. تو میں نے ریفیوز کر دیا، میری کوئی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. ایک دم پھر میرے ذہن میں آیا کہ یار یہ تو بہت بڑا کام ہے، اور یار اس میں تو حوصلہ افزائی کے لیے جانا چاہیے. لیکن یہاں آ کے تو مجھے پتہ چلا کہ میں حوصلہ افزائی کیا کرتا، میں تو یہاں سے بہت کچھ سیکھ کے جا رہا ہوں. اینی وے بہت ٹائم گزر گیا ہے. میں آپ کا شکر گزار ہوں. جتنے شرکاء ہیں ان کو بھی خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ اس میں تشریف لائے. اور انشاءاللہ یہ شمع ایسے ہی روشن رہے گی، یہ میری دعا ہے. تھینک یو. ہم انتہائی ممنون ہیں جناب قمر عثمانی صاحب کے
وہ تشریف لائے اور اپنے خیالات کا اظہار کیا اور بھرپور اظہار کیا. اور یہ جتنے ہمارے نابینا دوست یہاں پہ بیٹھے ہیں یا جو یہاں پہ موجود نہیں بھی ہیں, یہ یقیناً آپ کا یہاں پہ تشریف لانا ان کی حوصلہ افزائی ہے کہ آپ یہاں پہ تشریف لائیں اور ان کی حوصلہ افزائی کی ہے. جناب, سرگودا میں اگر انڈسٹری کا نام لیا جائے تو جن لوگوں نے انڈسٹری میں نام پیدا کیا ان میں اگر دیکھا جائے تو سب سے ٹاپ پہ مختار مرزا صاحب کا نام آتا ہے. اور انڈسٹری یا بزنس کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ کہا جاتا ہے کہ وہ بزنس والے ذہن والے ہوتے ہیں تو ادھر انسانیت کی بھلائی کے کاموں کی طرف کم آتے ہیں. لیکن اس طرف اگر دیکھا جائے تو ادھر بھی مختار مرزا صاحب جو ہیں وہ ٹاپ پہ ہیں. سرگودا چیمبر آف کامرس کے 2015-16 میں صدر رہے اور اس کے بعد یہ روٹری کلب کے اب ماشاءاللہ سے تیسری مرتبہ صدر منتخب ہوئے ہیں. لیکن صدر کا عہدہ ایک, میں کہتا ہوں کہ وہ ایک نام ہوتا ہے اور پہچان ہوتی ہے, لیکن اصل چیز جو ہوتی ہے وہ شخصیت ہوتی ہے انسان کی. جو انسان کام کرتا ہے, جو اس کا کردار ہوتا ہے, وہی لافانی ہوتا ہے. میں گزارش کرتا ہوں, انتہائی مشکور ہوں کہ وہ ہمارے پاس آج تشریف لے آئے اور اتنا وقت انہوں نے ہمارے اس پروگرام کے لیے دیا. میں انتہائی شکر گزار ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. بھرپور تعلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب پروفیسر ڈاکٹر شیخ محمد اقبال صاحب تمغہ امتیاز صدر, نائب صدر ظفر باز صاحب, جنرل سیکرٹری فراست محمود صاحب, جوائنٹ سیکرٹری صفدر ریاض صاحب, محترم تنویر صاحب, قادری صاحب, محترم اجاز صاحب, محترم محسن صاحب اور سبطین صاحب جن سے میں بہت متاثر ہوا ہوں, محترم اللہ یار صاحب, جاوید صاحب اور میرے معزز سامعین, السلام علیکم. اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں, ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. ہمارا روٹری کا بیسٹ سلوگن یہی ہے کہ دوسروں کے کام ہو. جس طرح بھی بھائی جان کہہ رہے تھے کہ میں نے تمام کام جو بھی کرتا ہوں میں بڑے طریقے سے, بڑے ڈسپلن طریقے سے کرتا ہوں. سب سے پہلے وقت کی بات آ جاتی ہے. جب سے میں روٹری کا پریزیڈنٹ بنا, اگر 8 بجے کا ٹائم دیا, 8:05 پہ میں تلاوت قرآن پاک شریف کروا دیتا ہوں. 3 لوگ آئیں, 2 لوگ آئیں, 1 لوگ بیٹھے ہوئے, عثمانی صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, ہم نئی میٹنگ شروع کر دیتے ہیں. جس نے ڈسپلن نہیں کیا وہ ترقی کم کرتا ہے. سب سے پہلے ہمیں اس کا لیسن دیجیے کہ جو وقت دے دیا کسی کو وہ دے دیا. میری فیکٹری ہے, 2-3 فیکٹریاں ہیں میری, تو میں جاتا ہوں, میں نے 2 گھنٹے روٹری کو لازمی ڈیلی دینے ہیں, وہ میں دیتا ہوں اپنے ٹائم. دیکھیے اس طرح کی خدمت ہوتی ہے. 8 گھنٹے جب فیکٹری میں کام کر رہا ہوں, 6 گھنٹے میں اپنے بال بچوں کے لیے کرتا ہوں, تو 2 گھنٹے دوسروں کے لیے کرتے جو مجھے روزی دے رہے ہیں, جن کی میں دعاؤں سے آگے بڑھا ہوں. میں بڑا آپ جیسا انسان تھا, بڑا چھوٹا تھا, اللہ تعالیٰ نے میری ہر چیز پوری کی, تو میں کیوں نہ شکر ادا کروں. ابھی بھائی نے ایک بڑی اچھی بات کی, پہلے وہی کر دیتا ہوں کہ ایک کمیٹی بنائی جائے. میں نے بیٹھے یہاں پر اسی ٹائم پہ عمل کیا اور میں نے کہا روٹری کی طرف سے قمر عثمانی اس کا پریزیڈنٹ ہوگا, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کے ساتھ مل کے کام کرے گی. کام یہ نہیں ہوئی, انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں کہ کام یہ نہیں ہے کہ لکھتے رہو جی وہ آئے گا لائے گا, کام پہ عمل ہونا چاہیے. عمل ہو گیا تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں رہے گا. جس طرح انہوں نے بڑی اچھی بات بتائی کہ 1 کروڑ روپیہ اکٹھا کر لیں, میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, 1 کروڑ 2 کروڑ کا ٹارگٹ کوئی مشکل نہیں ہوتا. آپ ایک ٹارگٹ بنا لیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, ہو جائے گا. وہ پاسبل نہیں نہ ہوئے. اب وہ وقت ختم ہو گیا, امپاسبل کا لفظ ختم ہو گیا دنیا میں. یا آپ کہیں بھی دیکھ لیں, امپاسبل پہلے تھا یار یہ تو ناممکن ہے, اب ایوری تھنگ از پاسبل, ہر چیز ممکن ہے. آپ دیکھ لیں ATI TI ساری کتنی تعلیم کہاں سے کہاں جا رہی ہے. گھر بیٹھے ہم کہتے ہیں یار کس طرح ہو جاتا ہے, گھر بیٹھے رات کو 2 بجے بیٹھے ہوتے ہیں, دروازہ کھڑتا ہے, بیل ہوتی ہے, جی کھانا لے آئے, کسی بچے نے آپ کا آرڈر کیا ہے, کھانا گھر پہنچ رہا ہے. بہت ترقی کر رہے ہیں. تو ہمیں اگر آپ میں سے کوئی شخص یہ ارادہ کر لے کہ
کہ میں نے لاہور جانا ہے، اس کی جیب میں کوئی پیسہ نہ ہو، وہ لاہور کی طرف چل پڑے، کچھ نہ ہو، چل پڑے لاہور کی طرف، وہ ایک نہ ایک دن پہنچ جائے گا۔ اگر ہم نے سمت درست کر لی، اگر آپ لاہور کی طرف جانا چاہیں، پنڈی کی طرف کر لی، کبھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ آپ اپنی سمت درست کر لیں۔ میں تو آپ کے تو سے یہ کہتا ہوں کہ کوئی اگر دل میں یہ ارادہ بھی کر لے، چھوٹا ارادہ تو نہیں کہ کمشنر بن جاؤں گا، ڈپٹی کمشنر بن جاؤں، میرا بچہ وہ بن جائے، اگر آپ کے دل میں آ جائے وزیر اعظم بنے، خدا کو آپ کا ارادہ ہو تو آپ ضرور پہنچیں گے، وزیر اعظم بن جائیں گے۔ اس میں کون سی بات ہے؟ میں تو اپنے اوپر آزمایا ہوا ہی ہے۔ میں میٹرک پاس تھا، سائیکل بھی نہیں تھی میرے پاس، میں نے کہا یا اللہ مجھے یہ دے، مل گیا۔ میں بینک مینیجر بن گیا، وی پی بن جاؤں، میں چیمبر آف کامرس کا پریزیڈنٹ بن گیا، میں بڑی انڈسٹری لگاؤں، لگ گئی، میں کہیں سے کہیں پہنچ گیا۔ میں ارادے کرتا گیا نیک نیت سے، لیکن 3 چیزیں اس میں بڑی ضروری ہیں۔ نیت صاف ہونی چاہیے، جھوٹ کبھی نہ بولے، سب سے بڑا کام ہے جھوٹ نہ بولے، نیت صاف ہو، آپ انشاءاللہ تعالیٰ اپنا پار کریں گے۔ اب آ گئی آپ لوگوں کی بات نابینا۔ میں یہاں بیٹھا، بڑی دیر سے بیٹھا ہوا تھا، سن رہا تھا ایک آدمی کو۔ میں بڑے جب ٹائم دیتا ہوں تو پورے غور سے سنتا ہوں، ہر شخص کو غور سے سنتا ہوں کہ کیا کہہ رہا ہے، اس کی کیا ویژن ہے۔ تو میں باقی روٹری کی میٹنگ میں اٹینڈ کرتا ہوں، ساری میٹنگ، تاجروں کا بھی میں چیئرمین ہوں، تو میں سنتا ہوں جو آپ لوگوں سے فیڈ بیک ملتا ہے نا، کسی سے نہیں ملتا۔ جتنی معلومات آج آپ کو ملی ہے، خدا گواہ کبھی نہیں ملی مجھے اتنی۔ ابھی یہاں سبطین صاحب ویڈیو کے بیٹھے، خوبصورت آواز، میں نے 2-3 الفاظ سنے، الفاظ کی ادائیگی وہ دیکھا کرے کہ کس شخص کی ادائیگی ہے، یہ شخص ہمارے بڑے کام آ سکتے ہیں۔ ان کی آواز ہی میں سنتا رہوں تو بھائی قاضی صاحب کی نعت کتنی اچھی تھی، تو جاوید صاحب نے بڑا اچھا فرمایا۔ میں تھوڑی سی نابینا کے متعلق بات کروں گا، وقت بڑا ہو گیا، سفید چھڑی پہ سب نے بات کر لی ہے۔ یہ نابینا کی جو کوالٹی بتا رہے تھے نا، میں کافی این جی اوز میں نابینا کی میں رہا ہوں، میں اس لیے تھوڑی سی میں ایک منٹ فون کر لیں۔ تو وہ میں کافی این جی اوز میں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے اس بات پہ کہ میں یہاں پر 6 نابینا کے این جی اوز ہیں، بڑے افسوس کے کہتا ہوں، تینوں مجھے نہیں پتہ تھا اتنی ہے، مجھے چیف گیسٹ بلایا، 1 نے بلایا، 2 نے بلایا، 3 نے بلایا، آپ آئیں جی، میں چلا جاتا ہوں جو بھی بلائے۔ مجھے پروفیسر صاحب نے پہلے بلایا تھا، میں لاہور گیا ہوا تھا، آج بلایا، پاسبل ہی نہیں تھا میں پروفیسر صاحب کی بات کو نہ کر دوں، جس طرح بھی کسی نے کہا کہ وقت نہیں ہے، بڑی اچھی بات کی، یہ ناممکن ہے پروفیسر صاحب بلائے اور میں نہ ہوں، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ کبھی رات کو 2 بجے ہی بلائیں گے اس ادارے کے لیے، میری روٹری کلب حاضر ہے۔ صرف یہ ہو رہا ہے کہ میں اب یہ چاہ رہا تھا، بیٹھا سوچ رہا تھا کہ نام نہیں لوں گا، جو جتنی بھی یہاں پر نابینا کی ہیں، جو یہ تھوڑی سی کہیں کوئی نابینا بھی تھوڑی سی کہیں غلطی پہ ہیں، تھوڑی سی، میں یہ نہیں کہتا ہوں ساری ہے، کہ کہیں نہ کہیں غلط ہو رہا ہے۔ اسے میں امید ہے میں 1-2 دن میں ڈی سی صاحب سے اور ان سے سب سے ملوں گا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، کہ ساروں نے آپ کا مسئلہ ہے، ان کو اقبال کالونی میں ہے، کافی جگہ ہے، نام لینا بہتر نہیں ہوتا، تو وہ بڑی این جی او بڑا اکٹھا کرتی ہیں۔ میں تو ایک این جی او کے ساتھ اتنا لگا تھا، میں نے بڑی ڈونیشن دی تھی، خاصی میں دی ہے، لیکن بعد میں بس کچھ ایسی بات ہوئی، مجھے بڑا شوق سا لگا، میں کہا یار یہ جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ شوق لگتا ہے نا کہ نابینا افراد بھی ایسی حرکتیں کریں جو ان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ اچھا نہیں لگا، میں نے چھوڑ دی۔ دوسری کو ٹچ کیا، اس کے ساتھ پھر اٹیچ ہو گیا، اس نے کہا نہیں جی آپ ہمارے پاس آئیں، اس نے بھی کوئی تھوڑا سا کہیں وہ گڑبڑ دی، تو میرا عادت ہے کہ جس کے ساتھ کام کروں تھوڑا دیکھ تو لوں کہ اس کی یار کیا کہاں آ رہا ہے، تو اس لیے میں اب یہ چاہ رہا ہوں پروفیسر ڈاکٹر جو آپ کی کمیٹی ہے، نائب صدر جنرل سیکرٹری، ان سے میں میٹنگ کروں گا، کیوں نہ سب سارے جو اکٹھے آپ ہیڈ بنے اس کے، سب سے قابل، میرا خیال تو مجھے اب تک لگا پاکستان میں سب سے نابینا میں ہیڈ شیخ ڈاکٹر صاحب پروفیسر صاحب ہے، انہیں ہیڈ کرنا چاہیے پورے کو۔ یہ چھوٹی کو جو ہے اپنا بیت المال والے ہوئے یا دوسری کمیٹی جو ان کے انچارج ہیں، کون سے ہیں انچارج جو آپ کے، کون سی کرتی ہے سرگودا میں ڈاکٹر صاحب، کون سے آپ کو ہیڈ کرتی ہے؟
कौन सी कमेटी हेड कर रही है आपको? हाँ, सोशल वेलफेयर वाले। सोशल वेलफेयर वालों से मेरी मुलाकात हुई, वो कहते वो फंड देती है सबको। मैंने कहा ये इसको कह जी आप बताएं क्या करें। मैं कहा एक जगह कर दे। कहने यार उनका भी मसले मसाइल है, वो भी बीच में खाते हैं। वो सारों को रखा हुआ है उन्होंने, थोड़ा सा उसको रखा, थोड़ा सा उसको रखा, उनका अपने काम चल रहे हैं। मैं सख्त नाराज़ हुआ कि जी आप आगे आ जाएँ। मैं कहा अच्छा, मैं मेरे टाइम नहीं मिला था, मैं इस पर तवज्जो देता हूँ डॉक्टर साहब कह के। एक सारों को इकट्ठा हो जाएगा, इतने हो जाएंगे पैसे कि आप सोच भी नहीं सकते। गवर्नमेंट के पास इतने पड़े हैं, वो सारों को जो दे रही है अलग अलग। अब आज 7वां फंक्शन है सफ़ेद चढ़ी का सरगोदा में, 3 अभी और होने वाले हैं। एक है 25 तारीख को, वहाँ भी मैं इन्वाइटेड हूँ। तो मैं इस तरीके से ज़रा इनके साथ बेचारों के लिए जो प्रॉब्लम्स हैं, या इनको अलग एक हेड बना दिया जाए प्रोफेसर डॉक्टर साहब को, ये अपनी सब कमेटियाँ बनाएं, इनके अंडर, इनके अम्ब्रेला में, इनकी छतरी के नीचे आके सब लोग काम करें। और नाबीना जो कहते हैं अपने आप को नाबीना कहना भी नहीं चाहिए। स्पेशल लोग जो हैं ये हमारे से खुदा गवाह बहुत अच्छे हैं, हमारे से अच्छे हैं कम अज़ कम। मैं कहता मेरा यहाँ पर ऑफिस है, तो मुख्तसर सी सिर्फ 1-2 मिनट लूँगा। वो मैं उसमें ऑफिस में बैठा हुआ था, तो एक इसी तरह इनवाइट करने आते हैं, एक NGO है, उसके हेड आते हैं मेरे पास, गपशप भी आती है, चाय पीने आ जाते हैं। तो एक दिन ना मैंने ना अपना टेबल उठा के इधर से आगे से उठा के इस तरफ कर दिया, तो उसका रुख चेंज कर दिया, मैं उधर बैठ गया। वो नाबीना अंदर दाखिल हुआ, दरवाज़ा खोला, मिर्ज़ा साहब आज अपने जगह ही तब्दील कर ली। मैं हैरान परेशान हो गया। मैंने कहा इसको नज़र नहीं आता, कुछ नहीं आता, किस तरीके से। वो जब उस्मानी साहब कह रहे कि नाक में ले, बहरहाल उसने कोई मेरी आवाज़ का, अस्सलाम वालेकुम का, उसके वक्त का दूर से फासला नाप लिया, क्या किया। मैं बड़ा उससे मुतासर हुआ। मेरी एक फ़र्नीचर की फैक्ट्री भी है, तो मैं वो एक बुनाई करवानी थी, जिस तरह आपने अभी बताया कुर्सी दिखाई बुनती हुई। यहाँ पर एक रियाज भट्टी नाबीना वो ये बुनता है कुर्सियाँ, तो मैं उससे बनवाता हूँ। जो असल जो आंखों वाला है उससे बहुत अच्छी बुनता है। मैं हैरान रह गया। तो आप अपने आप को कभी ना पीछे समझे, इरादा बिल्कुल ना। मायूसी बहुत बड़ी गुनाह है, मायूसी बहुत बड़ा गुनाह है। आपके पास कुछ भी ना हो, सिफर हो, जेब में कुछ ना हो, आप थोड़ा सा इरादा करें खुदा के लिए, हौसला ना हारें। मैं तो रात में बैठा था, जब मैं देखने लगा सुबह जाना है, मैं रात को तैयारी थोड़ी सी करता हूँ। मैं इनकी एक लेक्चर निकाला डॉक्टर प्रोफेसर साहब का, मैं कहा देखता हूँ। मेरे पास जब रोटरी के कोई आते हैं ना बाहर से प्रेजेंट, हम उनका पहले तारुफ करवाते हैं कि इसने ये किया, इसने ये किया। वो 2-4 पॉइंट होते हैं, वो नोट कर लेते हैं, उसका तारुफ करवाते हैं। जब मैं इनका तारुफ पढ़ने लगा, मैं कहा नहीं, मैं तो पढ़ी नहीं सही रात। वो सन 1908 से 8 साल की उम्र में नाबीना हुए, ये तमगा लिया, ये तमगा लिया, ये सनद ली, ये शीट ली। मैं कहा यार इसको बंद कर, मैंने बंद कर दी बाकायदा। इतने माशाल्लाह इनके तक में इतनी खिदमात है कि बयान ही नहीं कर सकता अल्फाज में। तो मैं फिर बड़ा हैरान हुआ कि यार वो शख्स मेरे से, आज तक मैं उसके पास अदारे में गया ही नहीं हूँ। मैं पहले लाहौर चला गया था, अब मैं गया ही नहीं हूँ। मैं जाके देखूँ सही है कैसा अदारा। मैं इकबाल कुरनी में भी गया हूँ, उधर भी गया हूँ, काफ़ी जगह गया हूँ। इसमें मैंने यहाँ तक कि अपने एक बाकायदा कोठी लेके दी थी। उस्मानी साहब ने एक मेरी कमेटी बनाई थी, वो कोठी लेके दी। उन्हें सारा अनाज देता थे, सारा कुछ करते थे। व्हील चेयर्स जितनी ज़्यादा सरगोदा में जितनी व्हील चेयर्स है हमने दी हैं। तो मैं बड़ा परेशान हो गया कि यार असल तो खिदमत तो ये एक शख्स कर रहा है, प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल साहब कर रहे हैं। शेख इकबाल साहब के तो आपने जितने भी किस खुशकिस्मती है, इन्होंने, मैंने नहीं वक्त दिया। अभी मेरा शुक्रिया अदा कर रहे थे, कतल ना करें। शुक्रिया तो प्रोफेसर साहब का अदा करें जिन्हें हमने बुलाया है, हमें इज़्ज़त दी है, हम इनके शुक्रगुजार हैं, हम इनके बराबर खड़े हैं। जिस तरह भाईजान ने कहा, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मैंने अभी आज ही नोटिफिकेशन हो जाएगा कमर उस्मानी साहब का, जाके हेड करेंगे। आपको जो जिस तरह भी है राब्ता, जिस तरह भी कमेटी बने, वो आप बेहतर जानते हैं किस तरह करें। लेकिन गवर्नमेंट के लेवल पे इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगा कि सरगोदा में हेड डॉक्टर शेख प्रोफेसर इकबाल साहब भी बनेंगे, सारा बनाएंगे। वो मेरी जिम्मेदारी है। बस सिर्फ एक चीज़ चाहता हूँ मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो किया हुआ है सफ़र इस साथ है, मायूसी ना हमें हो कहीं पे ना, वो बड़ा दिल दुखता है। मैं
कोशिश करता हूँ हर शख्स को ये कहूँ कि यार झूठ ना बोलना, बस बाकी जो मर्ज़ी हो जाए, झूठ नहीं बोलना, आपकी नीयत साफ़ हो तो हम आपके साथ हैं। और जहाँ थोड़ी सी मुझे वो आ जाती है ना बू, मैं 2-3 जगह मुझे बड़ा ठेस सी पहुँची है तो उसका बड़ा अफसोस होता है। वो बड़ी एक शख्स ने बड़ा अच्छा कहा था, हम सभी एक घर में रहते हैं, क्या तुम्हारा क्या हमारा। बड़ी अच्छी बात है, इसलिए इस पे अमल कीजिएगा। मैं प्यार, और किसने कहा था, प्यार दी हट्टी पाइए सारा माल उधार। क्या बात। पर देखिए ये छोटे छोटे अल्फाज ये बड़े बड़े अच्छे लगते हैं हमें। तो मैं इंशाअल्लाह ताला रोटरी क्लब की तरफ से कहता हूँ कि जब भी सफ़ेद छड़ी का प्रोग्राम हुआ, खुदा ना खास्ता मैं ना हुआ, उस्मानी साहब ना हुआ, कोई और, यहाँ पर हमारा नुमाइंदा लाजमी आएगा। और आपकी कमेटी को मैं, अच्छा मैं ये नहीं कहते कि रोटरी, मैं बड़ा सख्त किस्म का प्रेसिडेंट हूँ, उस्मानी साहब जानते हैं। मैंने MOU साइन किया सरगोदा यूनिवर्सिटी में आते ही, उन्होंने कहा जी हमें 1 लाख पौधे चाहिए, मैंने कहा मिल जाएंगे। साइन किया चांसलर साहब के साथ, उनको पौधे दिए। लाहौर यूनिवर्सिटी में साइन किया, MOU साइन किया, उनकी कोई डिमांड की, कह जी हमारे बच्चे पढ़ नहीं रहे, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके पास आइडिया अच्छे हैं। मैं कहा मैं आपको इन्वेस्टमेंट करूँगा, तो आप MOU, उनसे भी MOU साइन हो गया। अब इस बुध को सुपीरियर यूनिवर्सिटी से मेरा MOU साइन होने जा रहा है। वो देखिए क्या डिमांड करते हैं हमारा, क्या काम। जब 2 घंटे मैंने दे दिए हैं तो दे दिए हैं आप लोगों के लिए। इंशाअल्लाह ताला भरपूर साथ देंगे। आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम हो, कमर उस्मानी से रब्ता कीजिएगा। कमेटी बड़ी अच्छी तजवीज़ है, कोई काम करें लेकिन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल साफ पेपर की तरह। हम रोटरी का हिसाब करते हैं, पूरा उस दिन बताते हैं। हम लाहौर जाते हैं, मैं आपको थोड़े से 1 मिनट लूँगा सिर्फ। लाहौर अगर जाते हैं मीटिंग में, मैं उस्मानी 4 लोग गाड़ी में जाते हैं, तो जाते हुए 2-2 हज़ार रुपये एक बंदे के पास करते हैं। ये 8,000 रुपये जितना खर्च होगा वापसी में दे देना। चाय की प्याली भी हम दूसरे से नहीं, एक दूसरे से यानी कि कोई खर्च नहीं करता, हम अपनी खुद पीते हैं। 1 रुपया नहीं, इससे बड़ा अच्छा होता है, फैसला हो जाता है। अब यहाँ फ़ंड आए, जितने फ़ंड आए, ये खर्चा हुआ जी, ये बच गया, डेट्स ऑल राइट। लेकिन वो बस कुछ हुआ बदकिस्मती से, तो इंशाअल्लाह ताला इस पर अमल करेंगे। अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे, और हिम्मत दे। मैं आपके साथ हूँ, बिल्कुल। रोटरी क्लब सरगोदा अहद करके जा रही है और मैं इसे निभाऊंगा भी, क्योंकि मैंने नोटिफिकेशन कर दिया उस्मानी साहब का, वो आपके साथ होगा। बहुत शुक्रिया। जनाब मुख्तार मिर्ज़ा साहब खूबसूरत ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। हमें बहुत खुशी है कि उन्होंने अपने मुकम्मल तावन का यकीन दिलाया है। उम्मीद है ये सिलसिला जारी रहेगा। मैं डॉक्टर शेख मोहम्मद इकबाल, जो कि इस तंजीम के बानी भी हैं, सदर भी हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करें। लेकिन इसके साथ ही थोड़ी सी बात अभी जो की है हमारे आज की जो सदारत की है मिर्ज़ा साहब ने, मैं उसमें यह है कि हमारी तंजीम सोशल वेलफेयर से रजिस्टर्ड है और हर 2-3 साल के बाद रिन्यूअल भी होती है। सारा कुछ जो फार्मेलिटीज़ हैं उनको हम एक्सपेंडिचर भी भेजते हैं, इनकम का भी सारा कुछ, हर चीज़ उनके साथ चलती है। लेकिन जहाँ तक उनकी तरफ से ग्रांट का ताल्लुक है, वो शायद मुझे याद पड़ता है कि 83-84 में शायद 2,000 या 3,000 हमें मिली हो। उसके बाद से लेके जितना भी हम फंड जनरेट करते हैं या जो हमें मिलता है ना, वो हम पब्लिक से ही करते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से या गवर्नमेंट के इदारों की तरफ से हमें कभी, मेरा ख्याल है कि मेरी याददाश्त तो काम नहीं कर रही इसमें। था एक जुगनू सितारा बनकर वो तीरगी को कुचल रहा है, वो बेबसर था मगर बसीरत के बांकपन में मचल रहा है। वो अहद तिफली में बेबसर था मगर उजालों से बाखबर था। वो अपने अज़्म जवां के दम से रवायतों को बदल रहा है। तशरीफ़ लाते हैं प्रोफेसर डॉक्टर शेख इकबाल, तमगा इम्तियाज़। जनाब मिर्ज़ा साहब, उस्मानी साहब, तमाम अहबाब जो यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, आज तो एजाज़ राज साहब भी आए शाह साहब के साथ, शफ़क़त बलोच साहब ने बड़ी शफ़क़त की, और मेरे अहबाब यहाँ तशरीफ़ रहे। तो बस आपको एक बताना मकसूद था कि ये कुछ हम करते रहते हैं। जहाँ तक गवर्नमेंट का सवाल है, आप हमारे साथ चलें और कोशिश करें।
यहाँ एक एप्लीकेशन आगे नहीं जाती जब तक उन्हें पैसे ना दिए जाए। जहाँ भी कहीं मैंने तो कोशिश की है, अजीब व गरीब सूरत हाल पाई। सोशल वेलफेयर के साथ हमने रजिस्ट्रेशन 79 में की थी, उनके पास कोई फ़र्ज़ नहीं होते। मैंने दावत दी थी वेलफेयर के दोस्तों को, कोई शायद आया नहीं, तो वहाँ उनके अपने मसाइल हैं, बस वो है जैसे तमाम मुल्क के मसाइल होते हैं। तो जो हमें मदद जिन्होंने की है वो आप जैसे अहबाब हैं मिर्ज़ा साहब, जो देखते हैं, आते हैं, बड़े दोस्त हमारे साथ रहे। और ये अब रब मग़फ़िरत करे जनाब अकरम साहब को, डेथ हो गई उनकी, वो यही सरगोदा में थे, उनकी बेटी मुझसे पढ़ती थी और उनकी बहू मुझसे पढ़ती थी। जब अपनी इदारा शुरू किया 2001 में उन्होंने 12 लाख रुपए दिए। फिर ये मस्जिद जो बनाई उसमें उन्होंने बड़ी मदद की हमारी, अगरचे हमारे साथ मिर्ज़ा साहब की मसाइल है मोहल्ले के हवाले से, वो कोई हम डिस्कस करेंगे। मोहल्ले वाले हमारे बाद इतने ताकतवर है कि हम उनके सामने बोल नहीं सकते। तो अल्लाह ताला हमें भी तौफीक देगा, आपसे भी डिस्कस हम करेंगे। जब तक आप पावरफुली खड़े नहीं होते और कोई सूरत हाल पैदा नहीं होती हमारी, तो इस इलाके की मुश्किलात बहुत ज़्यादा है, पैसे तो दरकिनार। तो वो भी मैं आपसे किसी वक्त आपको बुलाऊँगा, मैं अपने रिहाइश पे बुलाऊँगा, उस्मानी साहब भी आएंगे। रोटरी क्लब में जब फंक्शन होगा वहाँ हम करेंगे। एक तो यहाँ से आप हमें इस सूरत हाल से अगर हमने जान दिलवा दी आपने, तो हम समझेंगे कि हमारा कोई भला हो गया। पैसा वैसा आप देते हैं, हम जमा कर लेते हैं, वो इस तरह के हमने कुछ मंथली डोनर बनाए थे, कोई 500, कोई 1000, कोई 2000, तो हमारे दोस्त वहाँ जाके जमा करते हैं। तो बस ऐसे होते होते ये कोई 2 लाख या 2.25 लाख बनता है। खर्चा हमारा तकरीबन 5-5.5 लाख, इससे भी ज़्यादा है। तो कुछ लोग हमें मसला आटे का मसला होता है, अगर आप किसी को कहें कि भी इनका आटा लगवा देंगे, जो कुछ लोग देते रहते हैं। हाँ, बहुत से हमें मसाइल हैं। फिर वो ज़्यादा कैसे होता है, वो कुछ हमें ये होता है कि रोज़े आते हैं ना, माह रमज़ान, जब शैतान कैद होता है, तो फिर पता नहीं कैद होता है या आज़ाद होता है, तो उस वक्त हमारी कुछ बात करते हैं लोग। कुछ मेरे अपने शागिर्द जो बाहर भी हैं, तो कुछ ना कुछ वो भेजते रहते हैं कभी कभार अमेरिका से, और वो भी किसी ने भेजे 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, इस तरह से। तो ये हमारे अखराजात हैं, हमारे बच्चों की तालीम है, किताबें हैं, ये खासा खर्चा बन जाता है। तो आप हमें एक तो डोनर्स बनवा दें जो हमें मंथली डोनेट करें। फिर अगर कोई मीटिंग रखनी है तो वहाँ अहबाब यहाँ रख लें, मेरी रिहाइश पे रख लें, फिर फारूक कॉलोनी में है, वहाँ बैठ के वहाँ एक हिस्सा, वहाँ भी हमारा तंजीम का एक हिस्सा है, खाना वाना वहीं पकता है और दफ्तर वही है। वो मैंने बग़ैर किराए के काबिल मकान का एक हिस्सा इस तंजीम को दिया गया। तो और जितनी मुझसे पर्सनली हेल्प होती है वो मैं करता रहता हूँ अल्लाह, क्योंकि वो हमारा एक ज़रिया है पढ़ाने का। अभी तक मैं पढ़ा लेता हूँ, तो लोग पढ़ने आते हैं, ट्यूशन लेते हैं, और चूँकि औलाद से फारिग हो गए, उनकी शादियाँ हो गई, उनके बच्चे हो गए, वो भी वेल प्लेस्ड है। मेरी तो एक नवासी डॉक्टर बन गई, एक नवासा मेरा पोता अब डॉक्टर बनने वाला है, तो ये जर्मनी में गया हुआ है। तो इस तरह से तमाम के तमाम अल्लाह ने ये सर इसलिए कि मैंने नावीनों के लिए कुछ काम किया। तो अल्लाह ताला जो किसी के लिए काम करता है, अल्लाह ताला उसके लिए असबाब पैदा कर देता है। लेकिन मिर्ज़ा साहब, मैं आपको बताऊँ, मैंने ये काम इस तरह किया जैसे आप रोज़ा रखते हैं, हज करते हैं। एक पैसा मैंने अपनी कोशिश की कि वो ज़ाया ना हो। मुझे तो ज़िंदगी ही मेरे तलबा और तालिबात दे दी है, हकीकत ये है। मैंने हज़ारों, पता नहीं कितने लोगों को पढ़ाया, क्योंकि 68 से पढ़ा रहा हूँ गवर्नमेंट कॉलेज में, और प्राइवेट लड़के अब भी इतने पढ़ते हैं CSS के, PMS के। तो वो हमारे लिए कोई मसला नहीं अपने घरेलू हालात का, तो हम करते रहते हैं। मैं समझता हूँ कि ये इदारा इतना मजबूत हो
اور اس علاقے کے مسائل ہمارے کس طریقے سے حل ہو جائے تو آسانی ہمیں ہو سکتی ہے. آپ ہمیں کچھ 10-20 ممبر بنا دیں، روٹری کلب سے بنا دیں تو بات تب بنے گی. بہت شکریہ. اور میں اگر کسی کا نام لینا، یہاں بہت سے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ معذرت خواہ ہوں اگر مجھے نام، ابھی بھی بھٹی صاحب کی بات میں کر رہا تھا، جاوید بھٹی صاحب، یہ پہلے بھی تشریف لائے ہیں. شیخ صاحب ہمارے دوست ہیں، میرے کچھ اپنے شاگرد بھی یہاں آئے ہوئے ہیں. تو بہت شکریہ. آپ